محمد صلی علی رسوله الکریم اما بعد فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا وعصمنا من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من كل أمورنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم اجعلنا من الراشدين اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما نورا هدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين واجعله لنا شفاء لما في الصدور والأجسام ولا تجعله علينا حجة يا رب العالمين کہ اللہ پاک قرآن کو سمجھنے، غور فکر کرنے، تدبر تفکر کرنے، عمل کرنے، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے، پھیلانے، احکامات خود پہ لوگوں پہ نافذ کرنے، لانے والے پیغمبر کے دین کو سمجھنے، ستاؤں ودیان پہ غالب ظاہر کرنے، اس کے مقصد کو مکمل کرنے والا بنا دے، اپنے بندوں میں شامل کر لے، اپنے فضل سے عطا کر تمام قسم کے گناہوں، خطاؤں، کوتاہیوں، کمزوریوں، لغزشوں، برائیوں، کمیوں، سیئات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، تمام انبیاء علیہ السلام، تمام صدیقین، شہداء، صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، تمام آسمانی کتابیں، قرآن مجید، والدین محترم، دیگر بزرگ اقربات، بزرگان دین، بندے، ان کی شان کی گئی گستاخیوں، بے حرمتیوں کو، مومنین کی دل شکنی کو، تیرے بندوں کی اختلافیوں کو، بڑے بڑے گناہ کو تک پہنچا دینے والے گناہ، ہلاک کر ڈالنے والے گناہ، کبیرہ گناہ، خبطِ اعمال کی موجب گناہ، دوزخی آگ واجب کرنے والے گناہ، تمام قسم کفر، شرک، نفاق، ظلم، زیادتی، فحش، بے حیائی، بغض و تکبر، خرص، لالچ، حسد، کینہ، رشک، باہمی اختلافات، بدگمانی، وزانی، شح، نفس، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ایسے گناہ جن سے دل سے آفتیں زنگ کھاتی ہیں، دین کی بدعتوں کو، نفس کی کمزوریوں کو، ریا مائی سے، گمراہیوں کو، بد اخلاقیوں، تیری جان اختیاریات سے برتی غفلتوں کو، تیرے شاعر کی بے حرمتیوں، باطل کی، کفر کے دل پہ بڑھ گئے رعب کو، تجھ سے کیے گئے وعدوں، خلاف ورزی کو، قدردی کو، شکنے کو، میثاق توڑنے، قول و قرار سینٹنے، اے اللہ اپنے فضل سے صفحہ ہستی سے مٹا دے، معاف کر دے، درگزر کر دے، مغفرت کر دے، احسانات سے مبدل کر دے، ان کے برے اثرات جو ہم پر اور اوروں پہ پڑ گئے ہیں، پڑھنے والے ہوں، واقع ہو گئے، واقع ہونے والے ہوں، اللہ عز جل انہیں مٹا دے، مزید حفاظت فرما، اعمال صالحہ کی توفیق مرحمت فرما، تیری معرفت نصیب فرما۔ اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وفيهن ولك الحمد، لك ملك السماوات والأرض وفيهن ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد، أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد، أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق، الجنة حق، النار حق، النبيون حق، محمد صلى الله عليه وسلم حق، والساعة حق۔ اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت ولا إله غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان رحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب تمام عالمین کا، الرحمن الرحیم جو رحمان رحیم ہے، مالک یوم الدین مالک یوم جزا سزا کا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہم بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا انعام کیا تو نے جن پر، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ غضب کیا گیا جن پر، ولا الضالین، اور نہ بھٹک گئے گمراہ، آمین یا رب العالمین۔ اب تک جو ہے سورہ بقرہ میں ہم نے جو پہلا حصہ تھا شروعاتی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی تعریف کی اور بیان کیا کہ خلاف ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، اور تقوی والے وہ لوگ ہوتے ہیں ان کی صفات بیان کری، قرآن ان کا راستہ بتلا رہا،
قرآن تقوی والوں کا، پرہیزگاروں کا طریقہ بتا رہا ہے. تقوی والے بچنے والے، پرہیزگاری کرنے والے، ڈرنے والے، اللہ کو ناراض کرنے سے بچنے والے، اور پھر چنانچہ آخرت میں عذاب سے اور دنیا میں بھی پریشانی مصیبتوں سے بچنے والے. تو یہ تذکرہ کیا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے کافروں کے بارے میں بیان کیا کہ جن لوگوں کو دعوت دین دی جانے کے باوجود اگر وہ نہیں مانتے تو پھر ان کے لیے برابر ہے ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا، کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ مہر لگایا تھا. جب انسان بات کو نہیں سمجھتا تو اللہ رب العزت کی ذات ایک دم بے نیاز ہے. میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ حقیقت ہے، اور کوئی سی بھی حقیقت کا ایک معاملہ ہے کہ اس کی کئی نشانیاں ہوتی ہیں، کئی علامتیں ہوتی ہیں. مطلب اگر اللہ تعالیٰ حق ہے تو آپ کو اللہ کی ایک نشانی ہونے کی نہیں معلوم ہوگی، کئی نشانیاں ملیں گی، اور زندگی میں کئی نشانیاں ملیں گی. اس لیے جو لوگ اکثر مجھ سے اسلام کے بارے میں پوچھا کرتے ہیں، یا کئی بار وہی کہ نماز دل نہیں لگتا اس کے بارے میں پوچھتے ہیں، یا بہت ساری باتیں، تو میں ان سے اکثر یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کام کو عمل میں لائیے آپ، تو آپ کو جو یقین پیدا ہوگا. اس میں ہم لوگ جب بی ایڈ کرا تھا تو ایک بڑی پیاری چیز پڑھی تھی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، بہت ساری چیزیں جس کے بارے میں ہم بلکہ سنتے ہیں، بعد میں بات آئے گی. بہت ساری چیزیں جن کے بارے میں پڑھتے ہیں کتاب میں پڑھتے ہیں، ان کو ہم سب سے کم یاد رکھ پاتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، کسی کی آواز، کسی کی بات سنی ہوئی رہتی ہے تو ان کی بات زیادہ دھیان میں رہتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھی ہوئی بات آنکھوں کے اوپر اس کی چھوی بن جاتی ہے. بچپن کی کئی یادیں ہیں ان کے بارے میں ہمیں یاد نہیں انہوں نے کیا بات کری، لیکن ان کی شکلیں ہمیں ذہن پہ ہے. تو یہ ہماری میموری میں، ہماری یادداشت میں، ہمارے سیکھنے سکھانے میں اس کا زیادہ اثر ہے. بہت ساری چیزیں جس کے اندر آڈیو ویژول دونوں چلتا ہے، سن بھی رہے ہیں دیکھ بھی رہے ہیں، تو یہ اور زیادہ یاد رکھتی ہے. لیکن کوئی کام جو ہم نے کیا ہوگا وہ کبھی ہم نہیں بھولیں گے. سب سے زیادہ ہم وہ چیز جس کے اندر ہم نے عمل کیا ہے. تو یقین ایمان کا معاملہ بھی ایسا ہے کہ جس کام پہ آپ نے کام کر لیا ہو، تو جس انسان کو اسلام کے طریقوں پر، اللہ کی بندگی کے اوپر وہ عمل پیرا ہو، تو اس کا جو یقین بنتا ہے وہ کتنا ہی آپ اس کو پڑھا دو، کتنا ہی اس کو سنا دو، اور دور سے کتنا ہی دکھا دو، اگر وہ خود کسی کام میں محنت میں لگ جاتا ہے تو وہی دین کی محنت جب کرتے ہیں تو جو یقین بنتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. یہ کل ہی ایک بچے نے، اچھا وہ تو کیا ہوتا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ جب کوئی کام ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کی پہلے سے تیاریاں رکھتے ہیں. تو رات کو میں وہ مسجد کی طرف جا رہا تھا، کچھ پڑھنا رہ گیا تھا، میں نے سوچا کچھ پڑھ لوں جا کے. تو ایک لڑکا راستے میں ہمارے محلے گئی، ارے بول رہا ہے کہ وہ آپ کچھ دن سے ملے نہیں. میں نے بولا ہاں، کہنے لگا کہ کوئی سا وظیفہ بتا دیجیے جیسے یقین بنے. تو میں نے بولا یار جو کام تم کرتے ہو، کوئی سی چیز جو دین کا تقاضا ہے ہمارا، جن چیزوں کو حکم دیا، جن چیزوں سے منع کیا، اس کو آپ عمل میں لے آئیے، آپ کا وہ یقین بنے گا. مثلا آپ فجر کی پابندی نہیں کرتے ہو، کرنے لگی، آپ کو فجر کی نماز کی وہ برکتیں محسوس ہوں گی اندر کہ آپ چھوڑیں گے نہیں. اور جس دن چھوٹے گی آپ کو اتنا برا لگے گا، آپ کو مطلب آپ کو بالکل آپ کو ایسا لگے گا آپ کا دن برباد ہو رہا ہے. تو آپ کو کتنی میں فجر کی نماز کے بارے میں واضح فرماتا ہوں کہ فجر کی نماز اتنی اچھی ہوتی ہے اور پڑھنا چاہیے. اگر آپ جب پڑھیں گے تو آپ کا جو یقین بنے گا اس پر کہ یہ اسلام حق ہے اور قرآن حق ہے اور یہ نبی کی بات ہو، یہ نبی کی تعلیم ہو، یہ نماز حق ہے، وہ کبھی بھی آپ کے کتنے وعدوں سے اور کتنا ہی وظیفہ پڑھ لوں میں، بار بار بولوں فجر کی نماز بہت اچھی ہے، قرآن الفجر بار بار پڑھتے رہوں، کئی مرتبہ میں وہی سبحان اللہ الحمدللہ منہ سے بولوں. لیکن جو میں شکر گزاری واقعتاً مجھے جب اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی ہوگی میں شکر کروں گا، وہ جو شکر ہوگا وہ آپ کا وہ یقین بنائے گا. وہ کتنا بھی آپ الحمدللہ کا ورد کریں گے وہ نہیں بنے گا. عمل سے جو یقین بنتا ہے اس کا کوئی بدل نہیں ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہمیں سب سے پہلے اقرار قول سے ہی کرنا پڑتا ہے، کیونکہ عمل تو ہم بعد میں کر پائیں گے. لیکن جب آپ مسلمان ہو چکے، جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو اب آپ کا کام ہے کہ آپ اس پہ کام کریں، تو آپ کو یقین انشاءاللہ بنے گا. پھر اب آپ جو ہے وظیفے پڑھیں گے تو پھر وظیفے کارآمد ہوں گے. مطلب آپ اللہ کا واقعی دل سے، تہہ دل سے شکر کرتے ہیں. جب بھی کوئی موقع آتا ہے آپ اپنا ایک نوالا منہ کے اندر ڈالتے ہیں، آپ شکر کرتے ہیں، پھر آپ الحمدللہ کہیں گے تو اس کا کچھ اثر ہوگا اور توفیق ہوگی اور اچھا عمل کرنے. خالی کریں گے تو وہ معاملہ نہیں بنے گا، کیونکہ آپ کا عمل تو اس کے برخلاف جا رہا ہے نا، تو وہ آپ کو کانٹریڈکٹ کر جاتا. تو ایسے ہی معاملات جب پیش آتے ہیں تو یہ ابھی تمہیں بھی یاد ہوگا، ایک تو ان کے ساتھ پیش آئی تھی بات، اور ایک سیف کے ساتھ پیش آئی تھی. جب اکثر آپ سنتے ہوں گے، آپ کے حکایت میں بھی سنتے ہوں گے کہ آپ جب اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں تو آپ کی چیزیں محفوظ ہوتی ہیں.
اللہ تعالیٰ کی راستے میں جب آپ نکلتے ہیں تو محفوظ ہوتی ہیں. سنتے کئی واقع تو ایسا ایک آدھ بار ہو جائے تو بس حیرت بڑی ہوگی. تو ایک دفعہ یہ ہوا کہ میں ایک ہمنا جیسے ہی بچھاتا ہوں نا, تو ایک وہ میری شال ہوتی تھی, یاد ہوگا, تو وہ سیف کے ساتھ ہم جا رہے تھے, سیف لے کے جاتا تھا مجھے. تو وہ ایک ہفتے بعد جانے کون وہاں پہ گاڑی پہ رکھ کے گیا تھا وہ, اور گری کہاں تھی وہ ہمیں پتہ نہیں تھی. راستے میں سیف نے ہمیں گھر تک چھوڑا اور وہ اٹھانا بھول گیا میں گاڑی پہ سے. اب وہ سیف نے کہاں پہ گاڑی پہ گرائی وہ اس کو پتہ نہیں. اب میں اس کو فون کر رہا کہ یار وہ بھول گیا میں, تو بول لگا نہیں یار رضوان بھائی وہ تو نہیں. پھر دوسرے دن گھر آیا تو میں نے بولا یار ایک کام کرنا, راستے میں دیکھتے ہوئے جانا. اب سوچیے آپ کوئی دوسرے دن ملے گی وہ, لیکن وہی دل میں یقین ایک چیز کا کہ نہیں یار وہ تو اپن, اور درس میں گئے تھے, پڑھانے گئے تھے عیدگاہ کے درس میں. پھر دوسرے دن ہو گیا, پھر تیسرے دن پھر آیا وہ سنیچر کو, جمعے کی بات ہے, سنیچر اتوار کو پھر میں نے بولا, بولتا نہیں رضوان بھائی میں دیکھتے ہوئے گیا تھا نہیں ملا. پھر وہ روزانہ اپنے گھر پہ گاڑی کھڑی کرتا تھا, جاتا تھا, آتا تھا, جاتا تھا. وہ اگلے جمعے آنے کے اندر جمعرات کو اللہ کا کون بندہ اس کے پاس وہ جا کے گاڑی کی سیٹ پہ رکھ کے چلا گیا. اور وہ مطلب گرنے کا سوال تھا میرے گھر پہ اور رکھ کے گیا ان کے گھر پہ. یہ پہلی مرتبہ ہو گیا. پھر جب ڈیوٹی ان کی لگی, یہ بیٹھے ہوں سامنے آپ کے, ان کے ساتھ بیٹھے, اور یہ اس ٹائم وہ تو تھوڑے بھاری تھی, وہ شال تھی, یہ تو اور پتلا تھا, بلکہ یہ والا تھا یہ. اب یہ پھر یہ کہ پیچھے بیٹھ کے وہ نکلے, اور سردی کا کچھ تھا تو پھر اڑ گیا. اچھا میں کیا سوچ رہا کہ یہ کوئی چیز ہے مطلب ان کے ساتھ پڑا, اللہ کا انعام ہے, وہ کام کا کرام ہے, وہ کرامت ہے کام کی, اللہ کے کام کی, سمجھ رہے ہیں بات. پھر صاحب یہ ہوا کہ یہ میرے سے 3-4 دن بعد آئے, بولا کہ صاحب میں سوچ رہا کسی کا گمچھا میرے سے چپک گیا ہے. وہ نہ اڑا نہ کچھ ہوا, ان کی گاڑی پہ چپک کے یہ میرے سے تیسرے دن آئے اور دھول لگی ہوئی اس میں. بولا کہ یار رضوان بھائی, پھر مجھے ایسا لگا کہ کہیں آپ کا تو نہیں ہے. 3-4 دن کے بعد یہ پیر کے درس میں آئے لے گا. اچھا میں نے سوچا کہ اچھا یہ ساری چیزیں اپنی جب نماز پڑھتے ہیں شاید پروٹیکٹڈ ہے, نہیں. پھر کئی بار ایسا ہوا کہ میں کسی مسجد میں اپنے بھول گیا ہو گیا, وہ نہیں ملے. کل کیا ہوا کہ میں وہاں چلا گیا درس دینے کے لیے, تم اسلام پورے میں یہ میرے ساتھ گاڑی میں اچکی ہوگی گاڑی, تو یہ موبائل گر گیا. یہ 19-20 ہزار کا موبائل تھا اوریجنلی, اور یہ گر گیا. اب وہاں پہنچے تو میں نے لگا کہ شاید میں بھول گیا ہوں. ان کو یہ گھر پہ تھے تو میں نے فون لگایا وہی وہاں سے, نہیں فون نہیں لگایا, فون میں نے بولا یار یہ لوگ پریشان ہو رہا ہوں کہ ہم پہنچے کہ نہیں پہنچے, اور یہ ویسے ہی گلی کوچوں سے نکلے تھے اور پہنچنا تھا عیدگاہ پہنچ. اب پہنچے تو صاحب وہ جو ہے دوست سے بولا کہ یار ذرا فون لگا دو, تو بولا ہے کہ وہ آپ فون تو اس پہ وہ تو فون لگا آپ کا فون. ارے میں نے بولا وہ تو اب یقین دیکھو کیا ہوتا ہے, جو چیز اللہ کی امانت میں ہوتی ہے نا تو آدمی کے دل میں سے یقین ہوتا ہے کہ جیسے ہاں وہ تو محفوظ ہے وہ تو. اچھا میں یہ سوچ رہا کہ شاید میں گھر میں ہی بھول گیا ہوں, گرا ویرا نہیں ہے. تو میں نے بولا گھر میں اوپر, اچھا ہمارے گھر میں کیا ایک منزل ہے میرا, جہاں پہ بیٹھتا ہوں وہاں کوئی آتے نہیں ہے زیادہ تر لوگ, اور وہ پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں. وہ یہ تو مشہور رہتا نا, کوئی آدمی زیادہ پڑھتا ہے وہ جنات ہوتے ہیں وہاں کوئی نہیں جاتا, بچے بھی اکیلے جانے میں ہچکچاتے ہیں. تو بس فالتو کے مغالطے وہ ہوتے ہوں کہ نہ ہوتے ہوں, فرشتے ہی ہوتے ہوں. اب کیا ہوا کہ یہ لوگوں نے, میں درس ورس ہو گیا, درس کے بعد واپس ہوا گھر آ کے میں جیسے ہی آیا گھر تو میں نے بولا یار میں کچھ پڑھنا تھا تو میں مسجد چلا گیا. ابھی بھی فون وون نہیں لگا رہا ہوں. اب واپس آیا, ان کو بتا دیا کہ ہمیں آ گیا, ہیلمٹ رکھ کے. تھوڑی دیر کے بعد میں اوپر آیا تو کھانا وغیرہ چل رہا تھا, تو کھانے پہ بیٹھ گیا. اب وہ والدہ ہماری بولی تو میں سوچ رہا میرا مذاق بنا رہے ہیں, موبائل ان کے پاس رکھا ہے. تو پھر میں اٹھ کے گیا دیکھنے میں, دیکھ کے آؤں شاید اوپر, تو اوپر بھی نہیں. وہ تو ارے میں نے بولا یار وہ تو گر گیا. اچھا پھر یہ لوگ ایسے بول رہے تھے, میں نے بولا گرا نہیں, ان لوگوں کو مل گیا, یہ لوگ مجھے بتا نہیں رہا. تو امی ہماری چلائیں, بول رہی کہ فون تو لگاؤ اس کو, کس کے پاس گیا. تو مجھے لگا کہ نہیں یار جینوئنلی. پھر وہ ایک بچے نے فون لگایا, وہ فون لگایا تو اسلام پورے سے اللہ کے کسی بندے نے اٹھایا اور جہانگیر آباد پہنچ گیا لے کے اس کو. تو پھر مجھے معلوم ہوا کہ وہ اصل میں اللہ کے رستے کا کام ہے, آپ کا کام نہیں ہے. وہ آپ کا یہ گمچھا ہو, یہ کتنے کا ہوگا, یہ 50 روپے کا ہوگا, چاہے وہ 20,000 کا موبائل ہو, چاہے کوئی چیز ہو, چاہے وہ شال ہو آپ کی. آپ کام میں اللہ کے کام میں نکلے ہو تو اللہ پاک آپ کے کام کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں. اب یہ کیسے بنے گا, یہ آپ کرو گے تو آپ کو یقین آتا جائے گا رستے میں آپ کو, اور آپ آنکھ میچ کے رکھو گے تو آپ سوچو گے کہ ہاں وہ تو فون تھا, مل گیا, ایماندار آدمی تھا, اس نے دے دیا. وہ جو کوئی تھا تو اس لیے ان کی گاڑی پہ چپک گئی ہوگی, وہ تھا تو ان کو اس کے بعد, جبکہ سب کام جو ہے وہ 1 ہفتے بعد دیا تھا ان کو, یہ 3-4 دن بعد لائے تھے. اور یہ جو ہے وہاں پہ
اچھا سنیے اور مزیدار بات، میں نے کیا کیا، وہ بھیج دیا بچوں کو، جا لے کر آ جاؤ، کھانے پہ بیٹھ گیا تھا، جیسے غلطی ہوئی ہو۔ اب ہمارے بچے جو اتنے مزیدار ہیں، وہ تو وہاں پہ بیریکیڈ لگے تو من لگا رہا وہ ابا وہاں تو جانے ہی نہیں دے رہے ادھر جنسی پہ، تو پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو گھوم گھما کے گئے ہوں گے ادھر لمبا چکر لگا کے۔ اب گئے تو وہ جس کو موبائل دیا وہ بول رہا ہے کہ چائے وائے پی لیں، وہ ان کو چائے کا پوچھ رہا ہے، انہوں نے کہا تھینک یو کر کے اٹھ کے آ گیا۔ میں نے بھائی نام پوچھتے اس کا شکریہ ادا کرتے، جو بندوں کا شکر کرتا ہے وہ اللہ کا شکر کرتا ہے، کچھ نہیں، وہ تو بیوقوف۔ اب مجھے ذرا احساس ہوا تو میں گیا تھوڑی دیر بعد، تو کوئی نہیں وہاں پر۔ پھر 2-3 وہاں کے جو لوگ کھڑے تھے جن کے ساتھ وہ کھڑے تھے، تو بول رہا ہے کہ ہاں صاحب آپ کی چیز تو مل گئی آپ تو، میں نے کہا نہیں یار میں ان کا شکر ادا کرتا کچھ، تو بول رہا ہے صاحب وہ کون تھا، تو وہ چلے گا وہ جناب۔ اب وہ تو کتنی دیر رکے گا، وہ دیر ہو گئی اتنے ٹائم میں، اور ہو سکتا ممکن ہے وہ وہاں پر مل جائے بعد میں کبھی مقدر۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کام آپ کا جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ایک نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے یقین کے لیے کوئی ایک علامت تھوڑی ہوتی، اور یہ 1-2 واقعے میں مطلب یہ ایک ہی ساتھ ایک ہی کام میں ہیں، اصل میں تینوں واقعے عیدگاہ کے درس کے ہیں، جمعے کے درس کے، کل کے درس کے، یہ کل کا ہے، یہ تو تمہارا سامنے کا ہے نا، تم تھے نا اس ٹائم، اور اس کے پہلے وہ سیف کا قصہ تھا، وہ جمعے کے ہی درس کے۔ لیکن جو ہے یہ ایسے اور بھی بہت سارے کام ہوتے رہتے ہیں جس کے اندر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں اللہ مدد کر رہا ہے، اور یہاں پہ ٹانگ توڑ دی، یہ حرکت کرنے گئے تھے اوندا کر دیا، ایسا بھی ہوا ہے باقاعدہ۔ وہ اچھی چیزیں بتا دیتا ہوں، بری چیزیں آدمی کم بتاتا ہے کہ میں نے ایسی حرکت کری تھی، میری پیر ایسے ٹوٹا تھا، اللہ پاک نے اوندا کر دیا، بتا دیا کہ بیٹا تم غلط جا رہا۔ یہ بھی یاد ہے مجھے، بہت سارے واقعے ایسے، 1-2 نہیں، لیکن عمل پہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ حق ہے اپنی جگہ، آپ نماز پڑھیں گے، آپ عبادت کریں گے، آپ کو احساس ہونے لگے گا، آپ کوئی گناہ کریں گے، آپ کو گناہ کا احساس ہونے لگے گا، آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ میں نے غلط کام کیا، آپ کو معلوم ہو جائے گا، لیکن آپ کو وقت کتاب میں کتنا پڑھائیں گے تو وہ مطلب وہ بات نہیں بنے گی۔ آپ دین کے تقاضوں کو پورا کیجیے، آپ کو یقین بھی بنتا جائے گا۔ اب یہ بات ہو گئی پہلی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کے بعد نہیں توجہ دیتے ہیں، آپ آنکھ میچ لیتے ہیں اللہ کی نشانیوں پہ، آپ کان بند کر لیتے ہیں کسی کی نصیحت پہ، آپ کے دل میں آپ اللہ کی بات کو جگہ نہیں دیتے، دنیا بھر کی پیسے کی قدر ہے آپ کے یہاں پولیٹیکل کسی عہدے کی قدر ہے، آپ کو دنیا داری سماج میں رسوخ اثر کی قدر ہے، لوگوں کی، عورت کی، کسی کی محبت آپ کے دل میں ہے، اگر آپ کو اللہ سے واسطہ نہیں ہے تو یہ سن لیجیے کہ اللہ کو بھی آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کی ذات سے بے نیاز ہے۔ اس کے اوپر میں بہت چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے یہاں علامت کے مطلب ایک مثال کے طور بتاتا ہوں کہ گھر کے باہر 6 منزلوں پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، ایک حقیقت ہے وہ کہ آپ 6 منزل اونچائی پر ہیں، آپ وہاں سے سکہ ڈالیں گے تو گرے گا، وہ آپ کو دکھے گا بھی کہ بہت تیز گرا ہے، کتنی دیر میں گرا۔ گیلیلیو کا ایکسپیریمنٹ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کی 2 چیزیں وزن برابر ہو یا الگ الگ ہو، ایک ہی ٹائم پہ گرتی ہوں، ایکسیلریشن ڈیو ٹو گریوٹی سیم ہے، یہ بھی دیکھ لیں گے آپ اس حقیقت کو جھٹلا دیجئے آپ تو یہ بدلے گی نہیں، آپ جھٹلا دیجئے، مت سوچیے یہاں کچھ نہیں ہے، امپیکٹ وہی پڑے گا آپ پر، آپ بھی اتنی طرح منہ گریں گے اور آپ بچیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، کہ اگر سمندر ہوتے اللہ کے کلمات لکھنے کے لیے، اللہ کی مخلوقات لکھنے کے لیے، اللہ کی باتیں بیان کرنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائیں گے، سمندر کے قطرے تو گنتی کے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ کی دنیا میں تو سمندروں کے علاوہ بھی چیزیں ہیں، ستارے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، ہر چیز تو اللہ کی علامت ہے، ہر چیز تو اللہ کی نشانی ہے، ہر چیز تو اللہ کے حرف گن سے، اللہ کے چاہے سے ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی، اللہ تعالیٰ کی علامتیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی آیتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ کی مخلوقات جو ہیں، آگے سمندر جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تو نشانیاں ایسی ہیں، لیکن اگر آپ نہیں مانتے اس کو تو آپ کے اوپر امپیکٹ آئے گا، آپ ان کو بھگتیں گے۔ تو اسی لیے جب یہ ہوتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا جب کوئی انکار کر دیتا ہے پھر اللہ مہر لگاتا جاتا ہے، پھر ان کو سمجھ میں نہیں آتا، ان کو کتنے ہی سمجھاؤ، کتنے ہی واز کرو، کتنی نصیحت کرو، برا کریں گے تو برا ہی کرے جائیں گے، ان کو اسی میں مزہ آنے لگ جائے گا، اور اللہ بھی ان کو اس حال پہ چھوڑ دے گا، کیونکہ اس کو کوئی غرض تھوڑی ہے، اس کی کیا غرض ہے بھائی۔ میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ ایک حقیقت ہے، اگر آپ کو کوئی آدمی بتا رہا ہے کہ یہاں سے یہ جو ہے یہاں پہ کرنٹ ہے، اب آپ اس کو نہیں مانیں گے تو بدلے گا نہیں وہ، اور بالکل آپ کے ٹکرانے سے وہ ایسا نہیں کرے گا کہ یار بیچارے کو پتہ نہیں ہے، اس کو بہت
آپ انجانے میں اس کو ہاتھ لگائیں گے آپ کو جھٹکا لگے گا، کیونکہ وہ ایک سچائی ہے. جیسے دوزخ کی آگ حق ہے، حق ہے نا، جنت حق ہے، نہیں مانو تو مر کے دیکھ لو، وہ حق ہی رہے گی. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نہیں مانتے تو اس کو کوئی فرق واقع ہو جائے گا، اس کو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. اس لیے کئی لوگ جو بولتے ہیں نا مانو تو خدا نہیں تو پتھر، جاہل ہے وہ. پتھر ہے اور اللہ یہ نہیں کسی بھی چیز کو کچھ بھی مان لو. اللہ حق ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت ہے، ماننے اس کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کے نہیں ماننے کے باوجود ہے وہ بے نہیں آتا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے نہیں ماننے سے. تو اس پہ یہ بات رہتی ہے کہ اللہ مہر لگایا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ کو اللہ نے اپنی زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہٹ کرے، یہ لوگوں کے وعظ و نصیحت کی چیز نہیں ہے، یہ کسی کے وعظ و نصیحت سے نہیں سمجھ میں آئے گی، یہ آدمی کی خود کے زندگی کا تجربہ. میں نے کہا نا کہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ فجر کی نماز دن چھوڑیں گے، آپ کو احساس ہوگا کہ یار میری نماز چھوٹی ہے، کوئی چیز میری زندگی میں خالی ہوئی ہے. آپ کوئی اللہ کی طرف کوئی اللہ کے لیے کوئی نیکی کا کام کریں گے، اللہ تعالیٰ جب آپ کو راستہ دکھائے گا آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے میری بات کو قبول کیا، میری رہنمائی کری میرے کام کا. اور آپ نے کوئی گناہ کیا ہو، غلطی کری ہوگی تو آپ کی تنبیہ آپ کو سمجھ میں آئے گی. تو یہ چیزیں ایسی ہیں، اس پہ اگر آپ توجہ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یقین کا راستہ بڑھے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم کیا کہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں ہدایت دے، تو اللہ ہدایت دیتا ہے. اللہ نے کہانی کے لیے تھوڑی کہانی لکھی ہے، کہنے کی باتیں تھوڑی ہیں، یہ تو پروٹوکال ہے جو اللہ نے سکھایا ہمیں کہ اس طریقے سے ایسے ہم سے 2 رکعت نماز پڑھ کے 4 رکعت نماز پڑھ کے ہم سے دعا مانگو کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ ہدایت دے گا، دیتا ہے. اب ٹھکرا ہوگا تو کوئی بات نہیں، پھر اللہ کی ہدایت بھی نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ہمیں جو ہے یوں کہا کہ پھر جو ہے تمہارے لیے جو کافر ہیں، انکار کر رہے ہیں، ان کے لیے برابر ہے. پھر منافقوں کا تذکرہ ہے، اور یہ بڑا لمبا تذکرہ کرا اللہ پاک نے، اور اس کے اندر کہا کہ جو دین کے تقاضے ہوتے ہیں کانوں پہ انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، کہنے کے مسلمان ہیں اندر سے کافر ہیں. یہ سب بیان کرنے کے بعد پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم جو ہے بندگی کرو اور اپنے رب کی. اور قرآن کے بارے میں چیلنج آیا ہے، وہ بڑا زبردست چیلنج ہے. اور واقعتاً قرآن کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایسا ہے کہ اللہ پاک کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس خدا نے اپنے تعارف کرایا قرآن میں تو کرایا. ارے رسول اللہ کو اپن کیسے پہچانتے ہیں؟ اپن رسول اللہ کو اللہ کی کتاب کے ذریعے پہچانتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیثوں کے ذریعے پہچانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جسم اثر ہے، وہ تو مدفون ہے، وہاں پہ دفن کر دیا ان کو، کہاں؟ مدینہ منورہ میں. لیکن آپ کی ایک سنت ہے، آپ کی رسالت ہے، آپ کا ایک پیغام ہے، وہ تو زندہ ہے. ابھی تو اپن کہتے ہیں سنت کو زندہ کرو. سنت کو زندہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے اس کام کو زندہ کرو. وہ کام جو ہے کہیں چھوٹ رہا ہو تو اس کو جاری کر دو، وہ کام کہیں پہ بند کر دیا ہو تو اس کو چالو کر دو، سنت زندہ ہوگی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہمارے بیچ میں کیا ہے؟ وہ عمل ہے، وہ طریقہ ہے، وہ حکم ہے جو اللہ نے قرآن میں جو طریقہ آپ کی سنت رسول اللہ میں، آپ کی حدیثوں کے ذریعے ہمیں ملا ہے. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ دونوں چیزیں دے دی ہیں تو ایسا چیلنج ہے کہ ایک صورت اس کے جیسی بنائی نہ گئی اور آج تک نہیں بنی. اور اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہر طریقے کی مثالیں بیان کی ہیں. کیا؟ اچھوں کے لیے اچھی مثال ہے، بگڑوں کے لیے بگڑی مثال ہے. مطلب جو جیسا ہے، مچھر کی مثال دیں گے، اور جو ہے مکڑی کے لیے مکڑی کی جالے کی مثال دیں گے. کافر جن چیزوں کو بہت کچھ اپنا بہت پروٹیکشن اپنا بہت تحفظ کا وہ گہوارہ سمجھتا ہے، اس کی مثال دی ہے کمثل عنکبوت، جیسے کہ مثال مکڑی کے جالے کی. اتخذت بیتا، مکڑی اتنا بڑا جالا بناتی ہے اور آپ تنکے سے صاف کر دیتے ہو. مکڑی کو لیے بڑی بڑی چیز ہوتی ہے. اچھا اللہ تعالیٰ اتنے کبریائی والے ہیں کہ اپنی مخلوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، رحمت للعالمین سید المرسلین کو مکڑی کے جالے سے پروٹیکٹ کر دیتے ہیں. مطلب وہ پروٹیکٹ کرنے پہ آئے تو جہاں پہ آپ کو توپ تمنچے لگ جائیں آپ نہیں بچا سکیں، اور وہ مکڑی کے جالے کو دیکھ کر اور کبوتری کے انڈے کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، قتل کرنے آئے تھے. یہ اللہ ہے. لیکن کافر کے لیے اس کی جو جن چیزوں کو وہ پیسے کو، تمام چیزوں کو، جن کو بھی اپنے وہ خدا بناتا ہے، وہ کیسے؟ جیسے مکڑی کا جال ہے، ایک تنکے سے صاف ہو جانا. ابھی مثال، ابھی ہم ریسنٹلی ہم اسٹڈی کر رہے تھے بیچ میں، خبریں آپ نے سنی ہوگی کہ وہ جو ہے انہوں نے ان کے اوپر وہ جو ہے پوری وہ فوج لے کے گئے اور ان کو گھیرا لگا کے انہوں نے یہ اپنے چھتیس گڑھ میں مار دیا انہوں نے لے کے ان کو. اب وہ اس کے اوپر انالیسس سن رہا تھا میں، ایک وہ ڈیفینس انالیسس کرتے رہتے لوگ، تو وہ ڈیفینس انالیسس والا بڑی پیاری باتیں کر رہا تھا. وہ
مطلب اس نے ایسی باتیں بیان کری کہ حیرت ہو گئی. بولنے کہ اس کو لوگوں نے بولا کہ یار انڈین اس کے پاس ڈرونس نہیں تھے, آپ کے پاس ایئر فورس نہیں تھی, یہ نکسلائٹس نے آپ کو اتنی بڑی طریقے سے کیسے وہ کر دیا؟ تو اس نے انالیسس کر کے بتایا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. بولنے کہ آپ کو یہ ڈرونس جو ہیں سروائلنس کے ڈرونس ہیں, اور بول رہے ہیں کہ 2 ڈرونس ہیں آپ کے پاس جو اٹیک ڈرونس ہیں, اور بول رہے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے پیڑ ہیں وہاں پہ, وہ آپ کے پیڑوں کے اندر اٹیک نہیں کر سکتے. وہ ہیلی کاپٹر نہیں کر سکتے, زیادہ نیچے اڑیں گے تو کسی کے اندر ہی پھنس جائیں گے. وہ بول رہے ہیں کہ 2 منٹ میں اڑا دیں گے. اور بول رہے ہیں کہ ہوائی جہاز تو میسائل بولے 200 میٹر کی رینج مارتے ہوں, مطلب یہاں پہ ماریں گے تو 200 میٹر کے گھیرے پہ دوسرے کو بھی, تو بول رہے ہیں کہ وہ اپنی فوج کو مار دیں گے. اب بتائیے ہمارا کیا حال تھا؟ اور صاحب اتنی فوج, اتنی پولیس, اتنی ملٹری, اور وہ جہاں پر ان کو ریئل ٹائم مصیبت پڑ رہی ہے, کتنا خطرناک انہوں نے ان کے اوپر وہ کیا رسپانس, تو وہ ریئل ٹائم میں کسی کام کی نہیں ہے. وہ اب آپ سنیے کہ وہ کہاں کہہ رہے تھے مکڑی کا جالا ہوتا ہے. کتنی امن لوگ جو ہے فوج پہ اور ہتھیار پر اور توپ پہ اور تمنچے پہ کیا سمجھتے ہیں اس کو. اور یہ انہیں کا انالیسس ہے وہ ڈیفینس والے کا, ڈیفینس گیلری کر کے کچھ تھا وہ چینل, تو میں نے دیکھا تو انہوں نے انالیسس کرا تو بن رہا ہے کہ یار ایسا نہیں ہے, صرف یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اپنے مین آن گراؤنڈ اتارنے پڑیں گے, اور وہ مین آن گراؤنڈ جب جا کے ان سے لڑیں گے اور جانیں لگیں گی, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو جان لگائیں گے وہ نہیں لگائیں گے. ارے تنخواہ پہ کوئی جان لڑاتا ہے یار, سیلری پیڈ آدمی ہوتا ہے, وہ دیکھتا ہے حساب کتاب جاتا ہے, پولیس والوں کو زیادہ ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے, وہ گنڈ جاتا ہے, پاگل ہے وہ, سیلری پیڈ آدمی رہتا ہے وہ. اس کو مطلب یہ تنخواہ مل رہی, میرے کو پینشن ملے گی, 1 رینک 1 پینشن پہ بیچارے وہ کیا کہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں ہڑتالیں. ایسے اب آپ خوف کھاؤ, اور وہ اپنی اس چیز کو سب کچھ سمجھے, وہ تو سمجھے. میں نے پچھلی بار اگزامپل دیا تھا امریکہ کا, کہ امریکہ جو ہے نیوکلیر ویپن جب پہلی بار جب بنایا تھا نا تو لوگوں کے اندر ہل دیتی تھی اپنے ہیروشیما میں, بعد میں اس کی وجہ سے وہ کسی کو دھمکا نہیں پائے. کیوں بھائی, ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہی اکیلے تھوڑی چلاؤ گے, دوسرا بھی تو چلائے گا. وہ چلا تھا وہ کم جونگ اون, وہ چل رہا تھا دھمکاتا رہتا. اب وہ کیا بچا, وہ اب وہ خود صرف تماشے کا وہ ویپن بن گیا وہ. تو اب یہ مثالیں دی ہیں اللہ نے قرآن میں کہ ایک مکڑی کا جالا ہے جس کو یہ سب سمجھ رہے ہیں, اور جن لوگوں کو ان سے مقابلہ کرنا رہتا ہے وہ اپنی جان پہ کھیلتے ہیں, وہ لڑ لیتے ہیں, اور وہ یہ لوگ ڈر جاتے ہیں وہاں پہ. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے, سہولیات بھی زیادہ ہیں, آرام طلبی بھی زیادہ ہے, دنیا بھی زیادہ ہے, تو اپنی دنیا مٹنے تھوڑی دے گی. تو آپ کو معلوم ہے بالکل کتنی بار ابھی جو یہ تمہارا یہ افغان وار ہوا تو بار بار یہ کہا گیا کہ یو ہیو ٹو پٹ بوٹس آن دا گراؤنڈ, آپ کو زمین پہ اترنا پڑے گا. آپ ایسے ایئر اسٹرائک کر کے آپ جنگ نہیں جیت پائیں گے, کیونکہ وہ لوگ آپ سے جو لڑ رہے ہیں وہ تو اپنے راستے پہ ان کے جذبوں سے لڑ رہے ہیں, آپ کبھی بھی نہیں جیت پائیں گے ان سے. واقعی وہ ہوتا ابھی یہ دوسرا آیا تھا نا, یہ دوسرا والا ٹرمپ گیا یہ آیا جس نے بولا تھا نہیں اب ہمیں معاہدہ نہیں کرنا, 2-4 دن میں پھر سے اسی پہ آ گیا وہ بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں جیت سکتے. آپ کو ان توپ تمنچوں کا اور فوجوں کی اور ہتھیاروں کی اور ایٹم بم کی اور ان کی خوف زدہ یہ لوگ ہوتے ہیں جن کو ان سے اللہ پہ بھروسہ نہیں, ان کو اللہ بھروسہ, ان کو اللہ بھروسہ. تو یہ سمجھنے کی باتیں ہوتی ہیں. تو قرآن ایسے ہی نہیں دیتا مثال کہ مکڑی ہے صاحب آپ بہت زیادہ سمجھ. ہاں آپ کو یہ لگے کہ صاحب آپ دین کے راستے میں چلیں گے آپ کو کانٹا ہی نہیں چھپے گا, آپ کو کچھ ہوگا ہی نہیں, تو پھر آپ بیوقوف ہیں. پھر آپ محمد رسول اللہ کی سنت دیکھیے کیسے انہیں فاقے کیے ہیں, پتھر پیٹ پہ باندھے ہیں, کیسے ان کی لوگوں کی جانیں بھی لگی. لیکن غلبہ اسلام کو ہی ہوتا ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تم سر بلند ہوگے اگر تم ایمان والے. یہ بات صحیح ہے, قربانیاں دینا پڑیں گی, لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ ان دا لانگر رن آپ جو ہے یو ول ناٹ بی فیلڈ, آپ نہیں ہارنے والے. یہ ہے بات. اب یہ بھی کب ہوگا جب وہی والی بات ہے آپ گھسیں گے تو یقین بنے گا, آپ نکلیں گے آپ کچھ نہیں کریں گے تو کہیں یقین نہیں بنے گا, آپ کو کسی بات کا یقین نہیں بنے گا. آپ کا یقین بنے گا کیا گا, طلب ہی آرام کا. کیا ہے وہ کیا کہتے کس کس کی بات پوچھیے, کس کس کو روئیے, آرام بڑی چیز ہے مڈک کے سوئیے. آپ مسجد وار جماعت مت نکالیے آپ 3 دن کی, آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کے راستے میں چلتے ہیں کیسے اللہ پاک آپ کی مدد کرتے ہیں, کیسے لوگوں میں دین پھیلتا ہے, کیسے لوگوں کے اندر خیر. کام کرا تو پھیلا نا, ابھی کام کرنے سے بنا نا, اور نہیں تو نہیں بنے گا, کچھ نہیں بنے گا, آپ بیٹھے رہو بیٹھ کے. یہ میں سب باتیں اس لیے بیان کر رہا تھا خیر کیونکہ یہ سب چیزیں جو ایک تو چیزیں جو آ جاتی ہیں, وہ کل میں نے بتایا نا کہ وہ لڑکے نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یقین کیسے بنے گا, تو نا یقین بنے گا عمل سے. جو بھی کام آپ کریں گے آپ ان کے وظائف پڑھنے سے نہیں بنے گا, عمل سے بنے گا. اب آگے سنیے. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہر قسم کی مثالیں بیان کری ہیں. اس کے بعد جو ہے آخر میں جو ہمارے لیے جو بات چل رہی تھی کہ انسان کو اللہ نے خلیفہ بنایا. کیا بنایا؟ خلیفہ بنایا. نہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جگہ پوری دنیا چھوڑ دی, اب تم کرو یہاں پہ عمل.
اور ساری چیزیں ایٹ یور ڈسپوزل. ٹھیک ہے. اب خلیفہ بنایا تو ظاہر سی بات ہے کہ اختیارات دی ہیں, اور ہم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جناتوں کو اختیار دیے تو انہوں نے خوب خونریزی کری تھی, جھگڑے ہوئے تھے, سب تمام چیزیں ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو تھے ان کے پاس نالج ہوتا ہے, لیکن نالج لمیٹڈ ہوتا ہے. کیسا ہوتا ہے؟ لمیٹڈ ہوتا ہے, محدود نالج ہوتا ہے. تو اس قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, رب نے کہا جب کہا تھا رب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں کے لیے کہ میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ, تو قالوا وتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بنائیں گے جو کہ وہاں پہ خون بہائے گا اور جو ہے وہ فساد مچائے گا, خون بہائے گا. ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک, مطلب ہم تسبیح کر رہے ہیں آپ کی حمد کے ساتھ اور ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. ہم مطلب جو ایک مخلوق کو کرنا چاہیے, رب کو پہچاننا, رب کے کاموں کو مسترد انجام دینا, اللہ تعالیٰ کی ذات کا بے نیاز ہونا اور اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی عیب کا نہ ہونا, اور اپنے کام کو جس کو جو بنایا وہ اپنے کام کو خوبی سے انجام دینا. تو ہم کر ہی رہے ہیں, اور بولے ہے کہ ہم آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو بولے قال انی اعلم ما لا تعلمون, اللہ پاک نے کہا کہ نہیں. سب سے بیسک فرق یہ ہے اس آرگیومنٹ میں, دیکھو ایک تو ہوتا کام, قدرت خداوندی, قدرت تو بہت بڑی چیز ہوگی, لیکن ایک ہے علم, اللہ تعالیٰ کا علم کامل, علم قدیم. بڑی باریک بات کہہ رہا ہوں میں, ابھی تک میں آسان بات کر رہا تھا, اب ذرا ہیوی بات ہے, دھیان سے سنیے گا. ایک ہے اللہ کا علم, نالج, علم قدیم. علم قدیم ہے نا, اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں پہلے سے معلوم, ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں, اللہ کی تقدیر میں, اچھی اور بری. جیسا ہم اکثر ان کو یہ کمپیوٹر والے ہیں تو ہم پروگرام سے بنتے ہیں, تو اس کے اندر آپ گیم تھیوری میں آپ گیم کھیل لو, اس کا پروگرام بنا ہے سافٹ ویئر, تو اس کے اندر جتنے بھی وہ گیم کے اندر آپشنس آئیں گے وہ پہلے سے لکھے رہتے ہیں. جیسے آپ کرکٹ میں کتنی بھی کر لو, چھکے سے زیادہ اوپر نہیں رن بنے گا نا, کتنی دور مار دو آپ شاٹ, کیونکہ اس کی گیم کے پروگرام میں یہ بھائی 6 رن دیں گے, اس کے بعد جائے گی, اب اس کے بعد کتنی بھی دور جاؤ 6 ہی ملیں گے, 60 نہیں ملنے لگ جائیں گے, وہ بہت زور سے مارا, بلے ہی توڑ ڈالا تم نے, تو 6 ہی ملے گا. ٹھیک ہے. تو گیم تھیوری میں کیا ہوتا ہے کہ جتنے آپشنس ہوتے ہیں نا اس میں, یہاں پہ تو پھر بھی چلو گیم دور جا سکتی ہے, لیکن گیم تھیوری میں تو یہ ہوتا ہے کہ جو وہ سافٹ ویئر بنتا ہے بس یہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ وہ آپ کتنا بھی ماریو کو اچکاؤ وہ اتنا اس سے اچکے گا ہی نہیں, ہو کتنی اچکاؤ, کی ورڈ توڑ ڈالو آپ, وہ نہیں اچکے گا. اور موبائل توڑ ڈالو یوں گھما کے وہ گاڑی اس سے زیادہ مڑے گی نہیں. ہوتا ہے نا, کون سے کھیلتے ہو, فائر برانڈ ہو کیا پب جی ہو, کچھ بھی کھیل لو, کچھ نہیں ہو, اس سے ایک بار میں اتنی گولی چل سکتی. تو یہ ہوتی تقدیر, یہ لمیٹڈ ہوتی ہے. یہ جو اللہ نے کہہ دیا, جو اللہ نے حساب بنا دیا, اس کے باہر نہیں جا سکتے. اس کے اندر اللہ نے جس جگہ پہ جو گنجائش رکھی ہے, گنجائش کو میں نے اکثر لوگوں کو سمجھاتا ہوں. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک ہوتی ہے قدرت ہے اللہ کی, تو قدرت کا تو معاملہ ہے کن فیکون, جو چاہے کریں, لیکن ایک ہوتا ہے کہ علم. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے کل چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. تو فرشتے جو ہیں وہ کس بات کے اوپر کیا کہہ رہے تھے, کس بات کے اوپر کہہ رہے تھے کہ آپ زمین میں اس کو خلیفہ بنائیں گے تو یہ فساد مچائے گا, خون بہائے گا. علم کی بنیاد پر. کس بیسس پہ تھا ان کا علم؟ پرانا تجربہ تھا ان کو جناتوں کا. ٹھیک ہے. علم کی بنیاد پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ میں جو چاہوں کروں, قدرت کی بنیاد پہ جواب نہیں دیا. علم کی بنیاد پہ اللہ نے کہا کہ نہیں, میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. مطلب تمہارا علم جو ہے وہ تو میں جانتا ہی ہوں, آگے جا کے یہ کہیں گے. اور بار بار یہ بات آئی ہے قرآن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک پوچھیں کیوں عیسیٰ تم نے کہا, تم نے یہ کرا تھا یہاں پر کہ جو ہے میری پوجا کرو, میری بات کرو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ تو یہ ذات پاک ہے, میں ایسی کوئی بات کروں, اور تو جانتا ہے جو میرے جی میں, اور میں نہیں جو جانتا جو تیرے جی میں. مطلب اللہ کا علم جو ہے وہ قدیم و کامل علم ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, انی اعلم ما لا تعلمون, میں وہ جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے. اور باقی تم جو سوچتے ہو وہ تو مجھے معلوم ہے. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ جو خون بہائے گا, فساد مچائے گا, آئی نو اٹ. جیسے آپ نے بولا نا کہ صاحب یہ گاڑی آپ نے بنا دی, اس کی اسپیڈ ہے, اس کو بریک تو آپ نے لگائی نہیں. مجھے معلوم ہے, میں نے گاڑی بنائی, میں نے اتنی اسپیڈ رکھی تو میں نے بریک بھی بنائے ہوں گے آبویسلی, مجھے بات معلوم ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے بریک لگائے اس میں, ابھی بتاتا ہوں تمہیں. تو اللہ پاک نے پھر ان سے کیا کہا کہ ایک کام کرو, تم علم کی ایک جیسے کہتے ہیں ڈیمونسٹریشن دے دو, ایک ٹیسٹ دے دو, ایک امتحان دے دو. کیسا کہ جو ہم نہ بتائیں وہ تم بتا کے بتلاؤ. تو علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ,
آدم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نام سکھا دیے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیے. اب یہ نام کائے کے تھے, یہ میں نے پچھلی نشست میں بات کری نہیں تھی زیادہ, کیونکہ وہ آخر میں آیا تھا تو میں نے بولا تھا بات کر دیں گے اگلی سو. ایک تو بات ہے کہ اشیاء کے نام, چیزوں کے نام. دیکھیے چیزوں کے نام, جو بھی نام پڑھتے ہیں نا, تو نام اکثر اپنی چیز کا ڈپکشن کرتا ہے کہ کیا ہے وہ. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نام بولے بھی جاتے ہیں پھر نام لکھے جاتے ہیں, لینگویج لکھ دی جاتی. پرانی جو وہ ہوتی تھی زبانیں, خاص طور پہ آپ کی یہاں کی زبان دیکھیں گے آپ, مصری سویلائزیشن کی, ایجپٹ سویلائزیشن کی, تو پکٹوگرافک اسکرپٹ ہوتی تھی. پکٹوگرافی کہنے لکھیں گے ایسے جیسے گھر بنائیں گے تو گھر لکھنے کے لیے گھر بنے گا, گھا کا گھر اپن کے لکھیں گھا اور را گھر, وہ گھر لگانے کے لیے گھر بنا دیں گے ایسے تکونا یوں کر کے, اس میں جھوپڑی ٹائپ کی دکھے گی. آپ کبھی چائنیز دیکھنا اس کے اندر, تو وہ اسکرپٹ ایسی لکھتی ہے کہ چیزیں بنی ہوئی ہیں, کچھ نہ کچھ اکثر نہیں, کچھ نہ کچھ ڈیزائن بنے ہوئے, کچھ نہ کچھ پرتیک چن بنے ہوئے. تو کسی چیز کا جو 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 اس کی علامت ہوتی ہے, اس کے لیے جو نشانی بناتے ہیں, وہ اکثر اس کو ظاہر کرتی ہے. تو جو نام جو ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے, جو نام اس کو دیے جاتے ہیں, وہ نام اس کی صفات کے اظہار کے لیے ہوتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آدم کو نام سکھائے. وہ نام تمام اس کے بارے میں, جیسے ہم اللہ کے نام سیکھتے ہیں تو کیسے نام ہوتے ہیں اللہ کے, صفاتی نام ہوتے ہیں. کیسے نام ہوتے ہیں, صفاتی ہے نا, اللہ کی صفت ہے. جیسے اللہ رزاق, رزاق مطلب اللہ وہ رزق دینے والا, خوب رزق دینے والا, خوب رزق دینے والا. جس کے اوپر میں نے ایک بتایا کہ کل ہی کی نشست میں بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ایسا رزق دینے والا ہے. وہی والی بات ہے, کبھی احساس ہوتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ کی خشیت تو اس کے وہ بندے رکھتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں. اس میں علماء کوئی خاص, جیسے کہتے ہیں ایک خاص قسم کے علماء نہیں ہوتے ہیں. ایسا بھی ہو سکتے ہوں کہ کوئی بہت بڑا مائکرو بایولوجسٹ ہو اور وہ امیبا کو دیکھے اتنے چھوٹے بات, اور اس کو دیکھ کے وہ بولے کہ یار یہ تو جو ہے اس کا منہ نہیں ہے لیکن اللہ اس کو کھلا رہا ہے. اس کا منہ نہیں ہوتا, ایسی کھال ایسی بنی رہتی ہے, ایسی آڑی تیڑی, جیسے ایک کوئی بھی چادر کو پھاڑ کے آڑا تیڑا بنا دیا. تو وہ کیا کرتا ہے معلوم ہے, وہ اپنے کھانے کے پاس جاتا ہے اور اسی سے چلتے چلتے جاتا ہے. اس کے پیر نہیں ہوتے, اس کو چلاتا ہے. مجھے وہ حدیث یاد آ گئی تھی, کل بھی پھر دوہرا رہا ہوں کہ وہ صحابہ یوں کہتے ہیں کہ تم کو منہ کے بل چلو گے. تو صحابہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ منہ کے بل, اللہ کے رسول منہ کے بل کیسے چلیں گے؟ بولے کہ جو اللہ تمہیں پیروں کے بل چلاتا وہ اس پر قادر ہے کہ تم منہ کے بل چلائے, اور تم اسی منہ کے بل جو ہے تم تمام کانٹوں سے ٹیلوں سے بچو گے. ہے نہیں سی. تو وہ اپنی کھال کے بل سرکتا ہے, وہ اس کا سوڈو پوڈیا رہتے ہیں, وہ اپنی کھال کے اوپر اس کے ایسے بال رہتے ہیں, انہیں کے اوپر چلتا رہتا ہے وہ. اور کوئی ایک اس کی نہ ٹانگیں ہوتی ہیں, نہ اس کے ہاتھ ہوتے ہیں, نہ پیر ہوتے ہیں, کچھ نہیں ہوتا, چلتا ہے صاحب. اور اسی میں ایسا ہوتا ہے کہ کھانا آتا ہے تو کھانے کو ایسا گھیرا بنا کے کھانا اندر کر لیتا ہے, اور پھر کھانے کو ہضم کر لیتا ہے. وہ جب کھانا اس کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کو دوسرا ایسی ویکیول بناتا ہے, ویکیول یعنی ایسی خلا, اس ویکیول کو دوسرے کو ڈسپوز کر دیتا ہے. میں نے بولا اللہ رزاق ہے یار, اللہ اس کو کھلاتا ہے, اس کا منہ نہیں ہوتا. تم سارے حیران پریشان ہوتے ہمیں کیسے کھلائے گا. ان اللہ اور رزاق, تو یہ میں صفات کے بارے میں بیان کر رہا تھا میں, رزاق کے بارے میں, کہ یہ نام ہے اللہ کا, کیا ہے, صفاتی نام. جو اللہ ہی کیا بیان کر رہا ہے, صفت بیان کر رہا ہے. تو اسی طریقے سے ہر چیز کی صفت کے اوپر کچھ نام ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیا, کیونکہ یہاں پہ لفظ اللہ وعلم آدم وعلم آدم الاسماء کلھا, اور آدم کو سکھا دیا اس نے, اللہ نے نام سارے, ہر چیز کے. اب ہا کی ضمیر مؤنث کی ضمیر ہے, تو اس لیے لوگ کہتے ہیں اشیاء کے نام. کس کے نام؟ اشیاء یعنی چیزوں کے نام, تھنگس, نیم آف دا ڈفرنٹ تھنگس, الگ الگ چیز. لیکن وہ میں بتا رہا ہوں کہ صفاتی چیزیں جو دنیا میں جو چیزوں کی صفت کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہو, ان کے نام, جس کی بیسس پر پھر ہمارا کیا بنے گا, گیان بنے گا. ٹھیک ہے نا. جیسے اللہ کو پہچانیں گے, کیسے پہچانیں گے, صفت سے. اس سے ہمیں اللہ کا کیا بنے گا, علم ہوگا, معرفت ہوگی, پہچان ہوگی. اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے آپ, لیکن یہ دیکھ سکتے ہیں اللہ. جیسے اپن کو ابھی دیکھ کے احساس ہوا کہ اللہ کتنا بڑا رزاق, جیسے اپن کو دکھا کہ اللہ کتنا بڑا قہار ہے, ناش کر کے رکھ دیا کورونا میں, صحیح کر کے رکھ دیا, تو کر کے رکھ دیا ان کو. آدمی سے ڈرے, ارے بولو نا آپ, نہیں ڈرو تو مت ڈرو, نہیں ڈرو تو مطلب بس بیان ہے کہ میت میں جانے, مطلب آپ میں اس کے بھی بہت سارے آپ کو تجربے بتا دوں گا, آپ ڈر جاؤ گے, اس لیے ابھی بولو گے یار سبحان اللہ بحمدہ کریے, ختم کریے. تو مطلب اس کی بھی ہے باقاعدہ علامت دیکھ رہے ہیں. آدمی گیا اور صاحب انفیکشن لے کر آ گئے, کھانس رہا گھر بیٹھ کے, بیوی کے پاس جا رہا, بات نہیں کر رہی, کھانس رہا. ایک
پی پی کٹ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، گود میں اس کا بچہ، چھوٹا سا بیچارہ بچہ جو وہ ماسک پہنا ہوا ہے، اور بچے سے باپ جو ہے گود میں نہیں لے رہا کیونکہ بچے کو کورونا ہو گیا. دیکھیے آپ وہ محبت جس کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈالا ہے وہاں پہ ابراہیم اور اسماعیل کی، وہ محبت ٹیسٹ پہ آ گئی ہے یہاں پر کہ آدمی بچے کو گود میں. تو یہ ہے یہاں پہ کیا دیکھ رہا ہے اللہ؟ جبار. بند کرو سب کے سب، اندر بیٹھو چپ چاپ. بہت پھرتے پھر رہے تھے یہاں وہاں، پوری دنیا کے لوگوں کو کر لو. اور ویکسین کی حال دیکھیں آپ نے، سارے جو ہے یورپ کے اندر سب نے منع کر دیا اس کو. ایسٹرازینیکا کا ویکسین ہے 90% وہی چل رہا ہے جو یہاں پہ آپ کے یہاں کوویشیلڈ اور کوویکسین کے نام سے بن رہا ہے. کوویشیلڈ بنا رہی ہے آپ کی وہ سیرم SII سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا پونا کی، اور کوویکسین وہ بنا رہا ہے تمہارا کوویکسین وہ بھارتی بایوٹیک یہ بنا رہی ہے دونوں. کس کی ویکسین ہے وہ؟ ایسٹرازینیکا آکسفورڈ والی، انہوں نے ڈیولپ کری. 90% دنیا میں وہی ویکسین ہے. اور اس ویکسین کا حال کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ کلاٹ بن گیا بلڈ کا. اب بلڈ کا کلاٹ بن گیا اور کہنے لگے بولے 1% میں ہو رہا، 99% میں تو نہیں ہو رہا. ارے بھائی اگر انڈیا کا 1% نکالو گا سارا تو وہ 1,30,00,000 ہو جائیں گے. ہاں 1,30,00,000 لوگوں کو کلاٹ لگ گیا، کسی کے دل میں، کسی کے دماغ میں، کسی کو پیرلیسس ہو گیا، کسی کو ہارٹ اٹیک، تو تمہارا ویکسین کو منہ پہ مارے گا، وہ جوتے الگ مارے گا تمہیں. یہ تھوڑی بولے گا خالی 1% 99 تو بچ رہے ہیں. کیوں صاحب؟ تو بڑی کیا ہے، بہت مصروف رہتے تھے، ہواؤں پہ حکومت تھی، تکبر کا تھا، طاقت تھی، کس نے لکھا تھا وہ شروع. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی. اب یہاں دیکھ رہا ہے اللہ جبار ہے، اللہ تعالیٰ مطلب زبردست ڈومینیٹ کرنے والا. تو اللہ کی صفت ہے، تو یہ صفاتوں سے پھر پہچان ہوتی. تو خیر اللہ تعالیٰ نے آدم کو نام سکھائے چیزوں کے، مطلب دنیا کی جو حقائق ہیں ان کے. اور اس کے بعد جو ہے وہ بننا ہے کہ فرشتوں سے بولا فعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. تو کہا کہ تم بتاؤ ان کے نام. اب یہاں پہ پتہ چل گیا فرشتوں کو صاحب ہم زیادہ نہیں جانتے، جتنا معلوم تھا اتنے پہ ہی ہم بول رہے تھے، جو اپن دیسی زبان بولیں گے بیچ میں بول رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کو بنائیں گے تو یہ کرے گا. تو بھائی تم جو سوچ رہے ہو ہمیں معلوم ہے، اور تمہیں وہ سب نہیں معلوم جو ہم نہیں بتائیں. تو اللہ نے آدم کو چیزیں سکھائی اور فرشتوں نے پوچھا کہ ان کے نام بتاؤ. اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے، تم سوچ سمجھ کے بول رہے ہو تو بتاؤ ان کے نام. تو فرشتوں کی ایک شرافت تھی اور یہ اپنے اندر ہونی چاہیے. جیسے ہی ہمیں اپنی لمٹ معلوم ہو تو اپن کو، ابھی ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے زیادہ تر انسانوں کے ساتھ، میں نے بتایا اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تو نظر آئی جاتی ہیں کہ اللہ کے دین آتے، لیکن اب ہوتا کیا ہے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی دین کی. کیا ایسا یہ جو ہے یہ کیوں کر دیا گیا، ابھی آگے سمجھ میں نہیں آتی تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کو سب معلوم ہے. اتنا سمجھ لیں آپ، سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے. حکمت معلوم نہیں سمجھ میں، آپ کو یقین تو آ گیا نا اللہ تعالیٰ کی، آپ نے کلمہ پڑھ لیا نا، آپ نے محمد رسول اللہ کو رسول مان لیا نا، آپ مسلمان ہو چکے ہیں. اب یہ تو کوئی کافر آدمی آئے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ جب تک مرے گا نہیں جب تک نشانیاں دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور و رحیم ہے. اللہ تعالیٰ بالکل حجت پوری کرتا ہے، نشانیاں دکھاتا رہتا ہے. اور اگر کافر اپنے کفر کے دور میں نیکی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی موت تک اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہے. یہ تو بات ان کی کافروں کی تھی جن کو اللہ نے نشانیاں دکھائی تھی، لیکن جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا اور جیسے کہنا چاہیے اگر دکھائی، ابو جہل، ابو لہب، ان لوگوں کے لیے کہا تھا کہ ان کی دلوں میں مہر لگا دی. لیکن ابو طالب پوری عمر نیکی کرتے رہے، کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ نے بھی پوری عمر ان کے ساتھ شرافت کا معاملہ کرا کہ ان سے کہا تھا کہ کان میں کہہ دو، چپ چاپ سے کہہ دو، کان میں کہہ دو، نہیں تو مطلب اعلان سے کرنا ہوتا ہے. بھائی کوئی آدمی چپ کے تو مسلمان ہو گیا، کیا لڑکی دیں گے اپن اس کو؟ ہمیں کیا معلوم تو مسلمان ہے، نماز پڑھ روزہ تمام احکامات ادا کر، تب ہم سوچیں گے کہ ہاں بھائی اس کو مسلمان لڑکی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. نہیں تو تو نے کر لیا ہوگا تو اللہ دیکھ لے گا، لیکن یہاں تو نہیں ہو سکے وہاں پہ. لیکن ان کے لیے کیا کہا تھا اللہ کے رسول؟ ایک کام کیجئے، میں رسول ہوں، میرے کان میں کہہ دیجیے، میں گواہی دے دوں گا. کان میں کہنے کا بولا، کان میں کہہ دو، کیونکہ انہوں نے نیکی کا معاملہ کرا تھا کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی کے ساتھ. اچھائی کری تھی، خیر کری تھی، انہوں نے پریشان تھوڑی کیا تھا، انہوں نے کچھ نہیں. ایک حدیث ہے بخاری شریف میں بھی حدیث ہے کہ وہ کافر لوگ اگر خیر کے کام کرتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بدولت اسلام کی توفیق دیتا ہے، بار بار توفیق ہے. اب وہ ٹھکرا دیں تو ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اللہ ہی بے نیاز ہے. میں نے کہا اللہ کو کوئی غرض نہیں تم سے، تم کو اللہ کی نشانیاں، تمہیں اللہ کی حقیقت، تمہیں اسلام کی حقیقت، توحید کی حقیقت تمہیں دیکھنا نہیں ہے، تمہیں سمجھنا نہیں ہے، تمہیں ماننا نہیں، مت مانو. تو اللہ تعالیٰ، جو میں نے کہا نا کہ آپ 6 منزلہ پہ کئی طریقے سے آپ پتہ کر سکتے ہو کہ 6 منزلہ بہت اونچا ہے. کئی بار آپ چیزیں گراؤ گے تو نیچے گریں گی، دکھیں گی. لیکن اگر آپ کو اس بات کو نہیں ماننا ہے تو مت مانیے، آپ گریں گے، گڈھے میں گریں گے، اونھے ہوں گے. وہ سچائی نہیں بدلے گی، اور وہ پھر اس سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ بیچارے کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے، میں نے کہا بے نیاز، حق اپنے آپ میں بے نیاز ہے. آپ کو ضرورت ہے کہ آپ جان لو کیا صحیح ہے کیا غلط. جیسے وہ لکھا رہتا ہے نا، تو بڑا ہڈی کا ڈھانچہ، تو لال کیوں بنایا جاتا ہے؟ لال ہڈی کا بناتے، کنکالو 2 ہڈی کا ڈھانچہ کیوں بناتے؟ 444 وولٹ ہے، یہ تمہارے لیے ضروری ہے. 440 وولٹ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ ہاتھ لگاؤ مت لگاؤ، مانو نہیں مانو، اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جان لو اللہ کو. اس لیے جو لوگ جو ہے اللہ کی نشانیاں کھلی طور پر دیکھ کر جھٹلاتے ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم سارے کافر ہو جاؤ دنیا کے، سارے مسلمان ہو جاؤ، نہ شان میں اضافہ ہوئے نہ کوئی کمی آوے، کچھ نہیں ہوگا. ہاں تمہارے لیے ضروری ہے کہ تمہاری جنت بن جائے گی. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ادھر اندھا موڑ ہے، تم کو معلوم ہو گیا تو تمہاری گاڑی کھائی میں نہیں گرے گی. تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ادھر جو ہے بہت اچھی بہار ہے، وہاں پہ جو ہے سیب مل رہے ہیں، انار مل رہے ہیں، انگور مل رہے ہیں، تو تمہارا جو ہے دسترخوان اچھا سج جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا آخرت کا دسترخوان اچھا سجا دے. یہاں تو کھا پی لیتے ہیں سب لوگ، کھا ہی پی رہے ہیں دنیا میں، ٹھیک ہے نہیں؟ گدھے بھی کھا رہے ہیں، انسان بھی کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنے لیے کچھ اچھا رکھا ہو تو اپن تو معلوم ہو جائے تو اپنے لیے فائدہ ہے، مت معلوم ہو تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے بھائی، تمہارے لیے بنائی تھی جنت، تھی، تم نے نہیں جانا، تم نے نہیں سمجھا، تم نے یقین نہیں کرا، تم جانو. تو یہ تمہاری بد نصیبی، محرومی ہے. جیسے رمضان ملے اور رمضان سے آپ محروم رہ جائیں، رمضان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. رمضان کا فرق پڑے گا. جن کو اس سے فیض اٹھانا ہوگا اٹھائیں گے، جن کو محروم رہنا محروم رہیں گے. واقعی نعوذ باللہ محروم ہے، نہیں تو 3 اس کے عشرے ہیں اور اس کی برکتیں آنے لگ جاتی ہیں، بلکہ آپ کو شعبان سے محسوس ہونے لگ جاتی ہیں، ہونے لگ جاتی ہیں کہ نہیں؟ آپ کو قرآن پڑھنے میں دل لگنے لگ جائے گا، آپ دیکھنا آپ کو مسجد سے تعلق ہونے لگ جائے گا. بولیے غلط بول رہا ہوں؟ اب یہ سب چیزیں جو آپ ایکسپیرینس کریں گے نہیں تو میں کتنی بار بولتے رہوں، کتاب میں لکھ دوں، کہیں بھی چھاپ دوں، فضائل اعمال میں لکھوں، کہیں بھی لکھوں، کوئی مطلب نہیں. ایکسپیرینس کروں گا، سب کو معلوم، جس کو تجربہ ہے سب کو معلوم کہ ہاں رمضان آنے سے پہلے اس کی ہوا کی جو ہے، بارش ہونے سے پہلے ہی وہ ٹھنڈی ہوا کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے. قرآن میں یہ باقاعدہ آیت ہے. خیر اس کو پھر آگے دور تک جائیں گے. تو اب دیکھ اس پر صفات پر، اللہ کے صفاتی ناموں پر، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کے انہوں نے نام سکھائے اور کس کو سامنے پیش کیا؟ فرشتوں کے سامنے. تو کہا کہ بھائی یہ نام بتاؤ. تو فرشتوں نے فوراً اکنالج کیا. کیا کرا؟ فوراً اکنالج کیا. اکنالج کیا نا، فوراً کہا کہ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ نے، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو پاک ہے اور جو ہے ہمیں کچھ نہیں معلوم سوائے جو تو نے ہمیں علم دے دیا. تو نے ہی ہمیں یہ علم دیا تھا، تو نے ہی ہمیں یہ ایکسپیرینس دیا تھا. تیرے ہی تجربے کے تحت ہم نے دیکھا تھا کہ یہ جو ہے جنات ہیں، یہ جو خون بہا رہے ہیں، فساد مچا رہے ہیں، اسی کی بنیاد پہ ہم نے کہا کہ یہ انسان بھی خون بہائے گا، فساد مچائے گا. باقی ہمیں سب کچھ کہاں سے معلوم؟ اگر آپ نے ہم سے یہ نام پوچھے جو آپ نے ہمیں بتائے نہیں تو ہم کہاں سے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو پھر اللہ پاک نے بولا کہ اب یہ تو بات ہو گئی تمہاری علم کی کمی کی. اب آدم کے علم کی برتری کی 2 چیزیں، اس کے پیچھے آگے کا ریزن ہے، یہ میں آگے بتاؤں گا. فقال، تو اللہ پاک نے کیا کہا؟ قال یا آدم انبئہم باسمائہم. اللہ نے کہا یا آدم تم بتاؤ ان کو ان کے نام، یہ جو چیزیں ہیں اب تم بتاؤ. آبویسلی آدم علیہ السلام کو اللہ نے سکھلایا تھا، آدم نے بتانا ہی تھے. لیکن صرف معاملہ یہ نہیں ہے، جیسے نعوذ باللہ کسی کی اگزامپل دیں، ایک صاحب زیادہ پڑھے لکھے ہیں اور وہ پڑھے لکھے ہیں اور ایک انسان کو اس کے مقابلے میں علم کم ہے تو کرم ہے، لیکن اس کو جتلانے کی بھی ضرورت پیش آتی کئی جگہ. کیوں ضرورت پیش آتی؟ ورنہ وہ ہر وقت اس کی بات میں راستے میں روڑا اٹکائیں گے، ہر بات میں سوال کھڑا کریں گے، اور ان کو کرنا تھی تابع داری. سمجھ میں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جتلایا بھی. کیا کہا کہ آدم اب تم بتلاؤ. نہیں تو ظاہر سی بات تھی کہ آدم کو بتلا نہیں تھا، لیکن اللہ نے جتلایا.
قال یا آدم انبئہم باسمائہم، کہا اے آدم تم بتلاؤ ان کو، تم ان کو متنبع کرو، تم ان کو خبر دو ان کے ناموں کی۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اس نے آدم علیہ السلام نے ان کو خبر دے دی ان کی ناموں کی، ان چیزوں کے نام، قال الم اقل لکم، اللہ نے کہا کہ اب سنو بات بیسک، تمہیں گیان تو تھا کہ یہ فساد مچائے گا، خون بہائے گا، لیکن تمہیں سب سے بیسک گیان یہ کیوں نہیں تھا کہ میں جانتا ہوں ہر چیز کو جو چھپی ہوئی ہے، کوئی بھی بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے تو سمجھ لو کہ وہ جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی اللہ کو معلوم ہوگی۔ کسی بات میں بھی تمہارا رستہ رکے، دین کے حکم کے معاملے میں تم تشویش ہو، یا کسی بھی چیز کی حکمت کے بارے میں کہ یار یہ کیوں ہو گیا، یہ اتنا گدھا بدتمیز ظالم آدمی ہمارے سر پہ کیوں بیٹھ گیا، یہ اتنی اچھی حسین اور پیاری چیز میری کیوں کھو گئی مجھ سے۔ کوئی بھی دنیا میں اللہ کی مشیت میں کوئی کام ہو تو یہ جان لو کہ اللہ غیب السماوات والارض جانتا ہے، ہر چیز جانتا ہے، اور باقی جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ جو چیز ہمارے دل میں چھپی ہوئی ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ پہلے تو نام بتایا آدم، فلما انبأہم باسمائہم، تو جب آدم نے اس کو ان کو نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، کہا کیا میں نے تمہیں نہیں بتلا دیا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں جانتا ہوں پوشیدہ چیزوں کو، آسمانوں کی اور زمین کی، ساری چھپی ہوئی باتیں مجھے پتا ہے، تم جن چیزوں کے پیچھے الجھ رہے ہو مجھے پتا ہے، ساری آسمانوں کی غیب چھپی ہوئی بات ہے، غیب السماوات والارض وأعلم ما تبدون، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو، یہ تو بات تم بول رہے ہو، اور بھی کچھ تمہارے دل میں اشکال ہو جو تم نہیں بول رہے ہو کہ آدم کہاں، یہ آدم مٹی کا آدم، زمین پہ چلنے والا آدم، ابھی پیدا ہوا، ابھی موت کا خوف، یہ آدم کہاں، وہ ہوا میں اڑنے والے فرشتے، 2 3 4 بازوؤں پر والے فرشتے، تم نے اور بھی کوئی سوچ رکھا ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اس سب کے باوجود آدم کے پاس جو علم تمہارے پاس ہے بولو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے 2 3 باتیں کہیں گی۔ ایک تو بات وہ ہوگی کہ اللہ کا علم کامل ہے، اللہ نے کوئی حکم دیا، اللہ نے کوئی کام کیا، اللہ نے کسی چیز کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی کری، کوئی پلاننگ کری، پرفیکٹ ہے۔ اس لیے کبھی بھی سب سے بڑا جسے کہنا چاہیے توکل کا اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ، اللہ نے جو کیا ہے وہ بیسٹ ہی کیا ہوگا، کچھ اس میں کامل اچھا بہتر ہی ہوگا، اس کے پیچھے کوئی بہت لمبی بہت دور کی حکمت ہی ہوگی۔ تو ہمیں کسی بھی بات میں اللہ کے پاس خیر ہی خیر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا بھی دیتا ہے تو اس کے پیچھے وجوہات ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اکھاڑ رہا ہے تو اس کے پیچھے ریزن ہے، وہ اسی لائق ہے۔ اب کوئی آدمی یہ بولے کہ یہاں پہ جو ہے گٹر کے پانی کے اندر کیڑے پیدا ہو رہے ہیں بہت سارے، اور آپ نے وہاں پہ ٹھنڈا پانی بہا دیا، تیز یا گرم پانی بہا دیا، یا ایسے ڈال کے صاف کر دیا اس کو، اب آپ رو رہے ہو کہ ارے صاحب وہ تو سارے کیڑے مر گئے، ارے صاحب بڑے ظالم ہو آپ تو، ارے صاحب تو بڑا ظلم ہو گیا، ارے صاحب بڑی ایسا کرو گے آپ؟ بولے کہ نہیں یار وہ بہت گندگی ہے، وہ سب ساری چیز کو فساد مچا دے گی، سب خراب ہو جائے گا، اس کو مٹانا ہی ضروری تھا اس کا۔ تو قرآن میں آیت آتی وَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور جڑ کاٹ دی گئی ان لوگوں کی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور ساری حمد و شکر ثنا تعریف اللہ کے لیے جو رب سارے عالموں کا۔ تو اس میں یہ کہہ دیا کہ اللہ رب وہ جو بری مخلوق تھی یا وہ ظالم قوم تھی ان کا بھی رب اللہ ہے۔ تمہارا پیٹ دکھ رہا ہے، اس سے زیادہ تو دکھ اللہ کو ہوگا اگر ہونا ہے تو، لیکن اس کا مٹنا ہی ضروری تھا، اس کا جانا ہی ضروری تھا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہتے ہیں قصاص میں حیات ہے۔ نہیں تو ہمارے ایک صاحب تو یہ کہتے ہیں عمر کا کہ صاحب اگر آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، کہتے ہیں جان کے بدلے جان کا قانون بنائیں گے تو دنیا اندھی ہو جائے گی بدلے کی آگ میں۔ بھائی آپ نے میری آنکھ پھوڑ دی، میں نے آپ کی پھوڑ دی، دونوں ہی اندھے ہو گئے، سبھی اندھے ہو گئے، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں بچا۔ ایک صاحب یہ کہتے تھے، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں، قصاص زندگی عقل مند لو۔ کیوں؟ کیونکہ اگر اس انسان کو جو کہ لوگوں کی جان لے رہا ہے، اگر اس کی جان خطرے میں نہیں آئی، کیونکہ قصاص ایسا نہیں ہے کہ وہ اگر وہ آدمی معاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہو، لیکن معاف کرنا ضروری نہیں ہے، اس پہ لازم نہیں ہے۔ تو اگر جو آدمی خونی ہے، قاتل ہے، اگر اس کی جان خطرے میں نہیں آئے گی تو خطرے میں رہے گی ان تمام لوگوں کی زندگی جو لوگ شریف ہیں، ایماندار ہیں، دنگا فساد غنڈہ گردی نہیں کرتے، وہ سب کی جان خطرے میں رہے گی اور یہ دندن آئے گا، کیونکہ اس کو موقع مل گیا، ایک کو مارا تھا اور اس کو معافی مل گئی، پارڈن مل گئی،
ابھی دوسروں کو ہی مارنے میں اس کو دلری آ جائے گی. اگر پچھلی بار اس کو بہت مشکل سے اگر معاف کیا ہوگا کسی نے اور اس کی دگدگی میں جان آ گئی ہوگی کہ یار میرے کو بھی یہ مار سکتا تھا, یا ایک دو کو پھانسی پہ چڑھاتے ہوئے دیکھ لیا ہوگا, تو کبھی بھی یہ بہادری نہیں دکھائیں گے. سمجھ آ رہی بات؟ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے, زندگی ہے. تو ابھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہے نا, آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کو بس اتنا نظر آیا, بہت دل سے سوچا پڑا تو اسے بن رہا ہے کہ یار وہ آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون اگر ہوگا دنیا میں اندھے ہو جائیں گے لوگ سب. یہ بولا ہماری, معلوم ہے نا آپ کو یہ اسٹیٹمنٹ, مشہور اسٹیٹمنٹ ہے کہ اگر آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون بنایا جائے گا تو دنیا تو اندھی ہو جائے گی. تو میں نے بولا کہ دنیا تو اندھی نہیں ہوگی, دنیا آنکھ کے بدلے آنکھ کا قانون اگر نہیں بنائیں گے تو صرف آنکھیں انہی کی کھلی رہیں گی جو یہ لوگوں کی آنکھیں پھوڑتے ہوں گے. انہی کو نظر آئے گا, انہی کا راستہ صاف رہے گا. کن کا؟ ظالموں کا. اور شریف لوگوں کی دنیا اندھی ہو جائے گی. ان کو لگے گا کہ اللہ کے یہاں سے مجھے اندھیری ملی ہے صاحب. کوئی آدمی سب سے اونچی کورٹ میں جائے گا اور بولے گا کہ اس کورٹ سے بھی میرے پاس یہ قانون آ رہا ہے کیا, کہ اس نے میری آنکھ پھوڑ دی اور مجھے کہا جا رہا ہے صبر کر لو. اور یہ پھوڑنے والا ہے, اس کی دنیا اندھی نہیں ہوگی, اس کو نظر آئے گا خوب اچھے سے, اس کو معلوم ہوگا آپ دوسرے کی کس کی کہاں پھوڑنا ہے. ایسے ہی تو ہوتا ہے. ہمارے یہاں بڑا بہترین وینچر ہے, آپ قتل کریے, 2 مہینے جائیے, جیل ہو کے آئیے, پولیس کو پیسہ کھلائیے, وہ جو ہے آپ کو جو ہے تھوڑے دن کے لیے وہ چھوڑ دے گی, آپ کا کیس فائل نہیں کرے گی, پھر آپ جو ہے ضمانت پہ چھوٹیں گے. اگر آپ کو سزا بھی ہو گئی تو 14 سال کی عمر قید تک ہو پائے گی, اچھے وہاں پہ پیسہ خرچ کریے, اور نہیں ہوا تو آپ کے اچھے آچرن کے چلتے وہ 7 سال ہو جائے گی. اور کوئی بہت آپ کے پاس پوا آپ کا لمبا اوپر تک ہے تو آپ کو معافی مل جائے گی. اب آپ آئیں گے اور جو آپ چوراہے پہ کھڑے ہوں گے تو آدمی تھر تھر کانپے گا آپ کے نام سے, کیونکہ یہ چھوٹ گیا ہے. اب آپ کے پاس وینچر ہے, آپ آرام سے سپاری بھی لیں گے, ہفتہ ہی وصولیں گے, غنڈہ گردی کریں گے, اور رول آف لا کے ڈنکے ہی بجیں گے. تو یہ سب اللہ کے قانونوں کے باہر جانے کے اوپر ہے, اللہ کو سب معلوم. تو خیر اللہ پاک نے ان سے کہا کہ بھائی مجھے معلوم ہے, تمہیں نہیں معلوم. اللہ غیب کی باتیں جانتا ہے, آسمانوں کی اور زمین کی, اور وہ سب باتیں جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو, جو تم چھپاتے ہو. تو آدم علیہ السلام کو ویسے میں نے کہا نا کہ دیکھو ایک تو ہوتی ہے قدرت, تو قدرت تو اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ مطلب کن فیکون معاملہ ہے, ٹھیک ہے. ایک ہے علم. تو اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں نا, 15 مخلوقات, چاہے فرشتے ہوں چاہے انسان ہوں, وہ سب جو ہیں ان کا معاملہ کیا ہے کہ علم کی بنیاد پر اللہ نے آدم کو برتری ظاہر کری, نالج کی. کیوں؟ قدرت تو سب اللہ کی ہے, بات سمجھ رہے ہیں, قدرت تو سب اللہ کی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے نالج دیا. اب اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے سب کو سجدہ کرنے کے لیے کیا کہا, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو, ٹھیک ہے, کس کے لیے؟ آدم کے لیے. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. یہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ ابلیس بھی فرشتہ تھا, لیکن سورہ کاف میں اللہ نے کہا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ, جناتوں میں سے تھا اسی لیے نکل بھاگا اس کے رب کے حکم سے. مطلب فرشتے سے توقع مت کرو, فرشتہ صرف فرمانبرداری کرتا ہے. فرشتے کا گیان تو آدھا ادھورا ہو سکتا ہے, جیسے ابھی پتہ چلا اپنے کو پیچھے, لیکن فرشتے سے غلطی کی, گناہ کی توقع مت کرو. فرشتہ ہوتا ہی ایسا ہے کہ اس کو نافرمانی کا اس کے پاس امکان ہی نہیں ہوتا, چانس ہی نہیں ہو, کیا ایسا امکان ہی نہیں ہے. اسی لیے فرشتوں کو یہ سوچنا کہ اللہ کو ناراض کر کے, فرشتوں کو راضی کر کے, فرشتوں کو کوئی ان کی پوجا پاٹ کر کے, جو ہماری اکثر ہوتا ہے نا, بہت سارے ہاتھ بنا دیں گے, اور یہ وہ پرانے زمانے سے چل رہا ہے. مشرکین مکہ بھی کرتے تھے سب, کیا ارے اس کو ایسے سڑک جاؤ تھوڑا, وہ تو فیس کانٹیکٹ وہ دیکھ رہا ہے یوں کر کے, تو آئی کانٹیکٹ مینٹین ہوتا ہے, پڑھائی اچھی ہوتی ہے. ابھی تھوڑے سے لوگ ہیں نا, زیادہ ہوتا تو پھر ویسے بھی کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کیا بول رہا ہوں میں, فرشتے سے بنا دیتے ہیں, وہ ان لوگ بھی بناتے ہیں ہندوستان میں بھی, کیا تو کیا کیسے سوچتے ہیں کہ یار یہ سورج کا فرشتہ ہے, یا دیوتا کہہ دیتے ہیں اس کو, یہ آگ کا دیوتا ہے. تو فرشتے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے, اور اس میں کوئی چینجز نہیں کر سکتے, جو اللہ کا حکم ہے. تو اصل قدرت اللہ کی, اور اللہ تعالیٰ کو اللہ کی ذات بے نیاز ہے, اس کو احتیاج نہیں ہے. جیسے روشنی دینے کے لیے اس نے بھلی سورج کو مقرر کیا, لیکن اللہ تعالیٰ سورج کے بغیر بھی روشنی, اب یہ دیکھو یہ سورج کی روشنی ہے,
ہے نا, روشنی اپن ہی دیکھ رہے ہیں کہ سورج کے علاوہ بھی روشنی آ سکتی. تو اللہ رب العزت نے, اور روشنی پیدا ہونے کی کئی سورسز ہم کو پتہ ہے, سمندر کی گہرائی میں وہ الیکٹرک فش ہے, اور کون کون سی مچھلیاں ہیں جو روشنی پیدا ہوتی ہے نا. تو روشنی تو ایسا اللہ بے نیاز, کوئی بھی کام کے لیے, رزق کے لیے کوئی اس کو ایک اور, اللہ زمین پہ دو لوگ بیچارے کھیتی کسان والے ماٹی کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں. ہمیں یہ پوری اینشین سوسائٹی میں زمین کی دیوی ہے, پرتھوی دیوی ہے نا, دھرتی ماں ہے, اس کی پوجا بھی ہوتی ہے, بھومی پوجن ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے کہ وہ بھومی یاد, ایسے بات ہے, گیہوں دیتی ہے وہ کھاتے ہیں, روٹی نہیں کھاؤ بھوکا بن تو آدمی کا دم. ابھی آتے ہیں جن لوگوں نے کھایا نہیں کھایا ہوگا, اگر رک گئے ہوں بیچارے, میں بھی چھوڑ دوں گا جلدی. تو بات اس کے تو وہ جو ہے ایک دم وہی فوراً آتے ہیں بتانے لگ جاتی ہیں کہ یار کوئی ویسے نہیں, وہ انپورنا دیوی ہے اور پرتھوی دیوی وغیرہ وغیرہ, ہر طریقے سے اس کی دیوی. لیکن زمین جو ہے, سمندر میں بھی لوگ پھرتے ہیں صاحب, وہاں پہ بھی اللہ رزق دیتا ہے. خوب اچھی مچھلی ہوتی ہے, بلکہ سمندر میں مچھلی جو ہوتی ہے نا وہ اتنا اچھا پروٹین اور اتنا اچھا انرجی دیتی ہے جو آپ کو گیہوں نہیں دے سکتا. کیا صاحب, سمندر کی مچھلی کتنی شاندار ہوتی ہے, اور سمندر کا ایریا زمین سے کئی گنا زیادہ ہے. تو آپ خواہ زمین کی پوجا ہی کرنے لگ گئے, حد ہو گئی یار. آپ کو لگا کھانا یہیں سے ملے گا, کھانا یہیں سے ملے گا. اور جب زمینوں نے بنجر زمینیں ہوئی ہیں, جن علاقوں میں زمین نے کچھ نہیں اگایا, وہاں اللہ نے ٹڈیاں برسائی ہیں. بھوپال کے ہمارے وہ جو تمہارے سندل بھائی ہیں, تمہارے مدار الموم کے, وہ مدار الموم مسجد ہے, اور صدر نہیں ہے اس کے, وہ سب ان کو صدر کہتے ہیں. وہ بولتے ہیں میں صدر نہیں ہوں, یار کیوں بولتا صدر بولتے ہیں, صدر نہیں ہے. وہ ہمارے پرنسپل تھے, میں ان کے یہاں وہ تھا لیکچرر تھا, تو پڑھاتا تھا میں ان کے, وہ ہائر سیکنڈری میں پڑھاتا تھا, میں میتھ سائنس پڑھاتا تھا. تو وہ جو ہے بتا رہے تھے کہ بول رہے کہ ٹڈیاں کھائی ہیں ہم نے, مطلب جہاں پہ فصلیں نہیں تھی ٹڈی دل آ گئے ہیں, ٹڈیوں کو پکڑ کے ٹڈی ساری فصل چٹ گئی ہے, ٹڈی بھون کے کھا لی, اور ٹڈی کو آپ کو ذبح بھی نہیں کرنا پڑتا. ایک صاحب آئے جماعت میں, وہاں سے چائنا کی جماعت تھی, وہ چائنیز تھے وہ سب, تو وہ چائنا کے وہ ایسے بیٹھ گئے میرے ساتھ, تفسیر ہوئی عیدگاہ کے اندر, وہ بڑے مزے کی تفسیر ہوئی ہیں. وہ ایک بار تفسیر میں وہ بیٹھ گئے میرے ساتھ, تو بن رہا ہے کہ میں نے بولا میں انگلش میں, پہلے میں اردو میں بولتا تھا, پھر میں اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتا تھا, پھر وہ چائنیز میں کیا بولتا تھا مجھے نہیں پتا, وہ بیچارہ چائنیز بولتا تھا. تو اس نے مجھے فوٹو دکھایا موبائل میں, بول رہا ہے کہ بتائیے یہ حلال ہے؟ تو میں نے بولا ہاں یہ ٹڈی ہے, حلال ہے یہ. بول لگا یار یہاں پہ آپ لوگ سب کے سب اتنے سارے بیٹھے ہوں گے, مجھے ہر کوئی بولتا آخر کو کھانے کی چیز ہے, ہم کیا کیا کھاتے ہو. ارے میں نے بولا یہ حلال ہے اور اس کو ذبح بھی نہیں کرنا رہتا. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی انتظام رکھا تھا. اللہ رزاق بھی ہے, وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساری جگہوں کا مالک ہے, زمین و آسمان کا. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کو جب اللہ تعالیٰ نے سجدہ ریز کرا, تو یہ ابلیس جو تھا نا, یہ ان میں کیا کر رہا تھا, یہ جناتوں میں تھا, اس لیے اس نے نافرمانی کر لی. فرشتے نافرمانی نہیں کرتے, اور جس کام پہ جو فرشتہ معمور ہے وہ کچھ اور نہیں کر سکتا. اس لیے آپ خواہ فیور لگانے کے لیے اس کو, جیسے کہتے ہیں کہ ٹیکا لگانے کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے, وہ بلا وجہ بارش کی دیو کو, بارش کے دیوتا کو, فرشتے کو, کسی کو بھی کتنے اس کے ہاتھ بنائیے, کتنی بڑی بڑی آنکھ بنائیے, کچھ بھی کریے, وہ کچھ کرتا نہیں ہے, کر نہیں سکتا. پہلی بات تو وہ تو آپ نے مورتی بنائی اس کی, اصل تو وہ فرشتہ بھی نہیں ہے, وہ اصل تو مٹی کی مورتی ہے نا وہ. لیکن جو عقیدہ بگڑا ہے وہ ایسے بگڑا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ فرشتے خود کچھ کرتے ہیں. تو فرشتے کچھ نہیں کرتے, بلکہ فرشتے اللہ کے حکم کے ادھر سے ادھر ذرا سا بھی نہیں ہوتے, ذرا سا بھی نہیں ہوتے, اتنا سا بھی نہیں ہوتے. شیاطین ہو جاتے ہیں, جنات ہو جاتے ہیں. جنات اپن کی جیسے ہوتے ہیں, مطلب اچھے بھی, برے بھی, نیک بھی. بہت سارے شریف جنات ہو سکتا ہے بیٹھے ہوں, بھی نماز پڑھ رہا ہوں, سن رہا ہوں, بات سن رہا ہوں, ہے نا. اللہ سی جزائے خیر دے, ان کو توفیق دے اور نیک کاموں کی. اور جو ہے ویسے بھی ہوتے ہیں شیاطین, جو ابھی تھوڑی دیر بعد باہر نکلتے تھے بہکانے لگیں گے, وہ دیکھ دیکھ ادھر دیکھ کیا کر. تو اچھے برے دونوں رہتے ہیں شیاطین. تو ان میں سے یہ ابلیس تھا, ٹھیک ہے. اب یہ وہاں کیا کر رہا تھا, صاحب سوال یہ اٹھتا ہے. اس کے بھی الگ الگ جواب ہیں تفاسیر میں, وہ میں بیان کروں. ابھی اپن ذرا اچھی ڈیٹیل کر لیں, جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اپن زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گھستے, پھر اپن تھوڑا سا ہی دیتے ہیں, بات زیادہ ایسی کرتے ہیں کہ آسانی سے ہو جائے. تو اس کے اوپر الگ الگ رائے. ایک رائے تو یہ ہے کہ سب سے اچھی نور الاصل مخلوق فرشتے, ان کو کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ساری حکومت کا اظہار کر دیا کہ آدم کے آگے سب کو جھکا دیا تھا ہم نے. تو اس میں شیاطین بھی تھے اور اس میں یہ ابلیس بھی تھا. تو یہ ابلیس یہ اٹک گیا تھا. تو اس رائے کے اندر تھا کہ جناتوں نے بھی سجدہ کرنا تھا اور فرشتوں نے بھی کرنا تھا, اور باقی مخلوقات کو تو اللہ کی بات کے آگے جھکنا ہی تھا. تو اس لیے یہاں پر وہ ان کا تذکرہ نہیں کیا, صرف فرشتوں کو کرایا کہ سب سے اونچے, جیسے میں بولوں کہ ان کے جو ہے
प्रेसिडेंट ऑफ द जैसे कहते हैं कंट्री ने वो कर दिया, सरेंडर कर दिया, हथियार खड़े कर दिए, तो पूरा मुल्क ही हार गया वो तो। अरे राजा के ऊपर वो चेस में भी करते हैं, राजा पकड़ लिया आपने, राजा को शेमात देती, हार गेम खत्म हो गया, गेम ओवर हो गया, है कि नहीं। तो फरिश्तों को ही सजदा रेस कर दिया, तो मतलब पूरी कायनात पहुंची होगी। एक तो राय। दूसरी राय ये है कि ये इब्लीस जो था, ये उसके अलग अलग नाम थे, ये बड़ा मुत्तकी परहेज़गार हो गया था, खूब इबादत करता था। ये पहले से जो शयातीन थे, जिन्नात थे, उन्हीं में से था ये। इसका नाम अज़ाज़ील था। क्या नाम था इसका? अज़ाज़ील नाम था इसका। इसका नाम, पुराना नाम जो इब्रानी का नाम है अज़ाज़ील। इब्लीस तो इसको कहते हैं, ये भी इसका सिफाती नाम है। इब्लीस यानी बलासा कहते हैं मायूसी को। इब्लीस यानी जो मायूस हो गया। बेसिकली जब इसने आदम अलैहिस्सलाम का सजदा नहीं किया और इसने क्या किया, अल्लाह पाक गुस्सा आ गया, बोले निकलो यहाँ से निकल। तो अब इब्लीस जो उलझ गया कि यार ये क्या हुआ किस्सा, तो इसको चाहिए ये था कि ये तौबा कर लेता। जैसे अभी आदम अलैहिस्सलाम से भी गलती हुई है, तो आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा कर ली, इसने तौबा नहीं करी। इसने कहा अरे तुझे पहले से सब मालूम रहता है, वो जो अल्लाह को सब मालूम रहता ना, तूने मेरे सामने ऐसा सवाल खड़ा किया, बेमा अगवाए तो नहीं। ये सब मैं कुरान से ही बता रहा हूँ, हवाले नहीं दे रहा, रुकना पड़ेगा बार बार, तो भूल जाते हैं, फिर अब आर्ग्यूमेंट छूट जाते। बेमा अगवाए तो नहीं, तूने मुझे गुमराह कर दी। अब अपनी गलती है और दूसरे के साथ ठीकरा पड़ना। ये नहीं देख रहा है कि यार हमारे को इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि अल्लाह की बात माननी थी, हमें चुपचाप सजदा कर लेना। ये नहीं कह रहे, क्या कह रहे, तूने ही तो मुझे गुमराह कर दिया। हमारे कई लोग ऐसी बातें करते हैं, क्या सब चीज़ अल्लाह की मर्जी से होती है क्या? हमारे कई लोग कह देते ना सब चीज़ अल्लाह की मर्जी से होती है, तो जो मैं गुनाह कर रहा हूँ, जो गलती कर रहा हूँ, भी अल्लाह ताला ही नहीं करवाया। अरे यार ये कौन सी बात हो गई? अल्लाह ताला नहीं करवाया तो अल्लाह ने तुम्हें अकल व फेम भी दी। अल्लाह ताला अगर तुमको गुनाह करवाता तो फिर सज़ा थोड़ी देता। हाँ वो ठीक है, तो अल्लाह ताला सज़ा थोड़ी देता, फिर अल्लाह दोज़ख थोड़ी बनाता। अगर अल्लाह ताला को तुम्हें वैसे ही सज़ा देनी होती, दोज़ख में डालना होता तो उठा के डाल देता, फिर नबियों को थोड़ी भेजता, फिर नमाज रोज़ा करने के लिए थोड़ी बोलता, अल्लाह को मज़ा आ रहा होता। या अल्लाह ताला को ऐसे ही करना होता तो 25-50 लाख 25-50 करोड़ इंसानों को उठाता, दोज़ख में डाल देता, और बहुत सारों को सीधे जन्नत में डाल देता। यहाँ का तमाशा थोड़ी करता ज़मीन का। ये सब कुरान में इसके हवाले हैं बार बार इस तरीके की बातें कि हमने नबियों को भेजा है, फिर हमने हिदायत क्यों दी है। वो कहते थे कि वो तो अल्लाह ताला ही जो है सब फैसले कर रहा है, और हमारे बाप दादा ही ऐसे करते थे, इसलिए हम भी ऐसे ही कर रहे हैं, और नहीं तो हम और कुछ क्यों करते। तो ये सब गलत ख्यालात। तो इब्लीस ने खैर ये करा कि तूने मुझे गुमराह करा है, तो ये इसलिए इब्लीस कहलाया कि ये मायूस हो गया, वरना ये तौबा कर लेता, अल्लाह से गलती की माफ़ी मांग लेता, अल्लाह से रहमत की मग़फ़िरत की उम्मीद कर लेता, तो फिर ये इब्लीस नहीं होता। इसीलिए कभी भी कितनी बड़ी गलती हो जाए, गुनाह हो जाए, अल्लाह से रहमत की उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांग लेना चाहिए, वरना शैतान बन जाता है। खैर ये इब्लीस ने इसलिए करा क्योंकि ये बहुत जाहिद हो गया था, ऊंचा बढ़ गया था, और इसको लगा कि मैं तो बहुत ऊंचा हूँ और मुझे खलीफा बनना चाहिए ज़मीन के अंदर, या मुझे मुकाम मिलना चाहिए। उसकी जगह ये कहाँ से आदम मिट्टी का बना और इसको बना दिया, तो दुखी हो गया वो और नाउम्मीद हो गया। और उसने क्या किया, वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसने तकब्बुर कर लिया, यानी अकड़ गया बिला वजह, और काफिरों में सो गया। तो इस तरीके से ये आदम के आगे ये इब्लीस का मामला ऐसा हुआ। तो इंशाल्लाह वो जो बारिश वगैरह का भी कह रहे हैं, तो वैसे जाना तो हमें, आप लोग तो आस पास में, असल तो हमें जाना, हम तो चले जाएंगे, हम तो पहुंच जाएंगे। अब जब निकले तो क्या मतलब। खैर इसको मुकम्मल करते हैं इसके बाद। तो वकाना मिनल काफिरीन, तो हो गया काफिरों में से। फिर आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अब ध्यान रखना इसका, ये तुम्हारा दुश्मन है, ये मानेगा नहीं, ये सजदा करने में भी अटका था, और इसको छूट है। मैंने कहा भाई जिन्नातों को छूट है, फरिश्तों के अंदर गुनाह करने का इम्कान ही नहीं, फरिश्ते गुनाह करेंगे ही नहीं, ये कर सकता है तो ये आगे भी करेगा, और ये रोड अटकाएगा। और फिर इब्लीस ने तो कह ही दिया कि अब मैं तेरी जान की कसम खाता हूँ, मैं इसको गुमराह करूँगा। ये आगे सूरह आराफ में आएगा, तो इंशाल्लाह पढ़ते हैं। तो अल्लाह ताला हमको अपनी गलतियों पर तौबा करने की भी तौफीक दे। हमें जो है अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है, फेम दी, और सबसे बेसिक इल्म दिया कि अल्लाह सब जानता है, हम नहीं जानते। सबसे बेसिक इल्म है, पहला इल्म। मतलब क्या मैंने ये नहीं कहा था कि मैं गैब की बातें जानता, ये सबसे पहले जान लेना चाहिए कि अल्लाह सब जानता है। फिर जो जितना जानते जाएंगे इंशाल्लाह आपको हर बात की हकीकत खुलेगी। लेकिन आपका जानना आपके लिए ज़रूरी है, अल्लाह ताला की ज़ात के लिए ज़रूरी नहीं है। आपका इल्म, आपका यकीन, आपका ईमान आपको फ़ायदा पहुँचाएगा, अल्लाह की ज़ात बेनियाज़। अगर आपको अल्लाह पे यकीन आता है तो उस बात को पुख्ता गठान मान के रख लो,
اور اس پہ عمل کرتے جاؤ تو یقین آپ کا بڑھتا جائے گا، اضافہ ہوتا جائے گا. لیکن اگر آپ اس کو ٹھکراؤ گے تو اللہ مہر لگائے گا، بند کرے گا اور آپ کا راستہ بند ہو جائے گا، اور اس سے اللہ کو کوئی فرق واقع نہیں ہوگا. گڈھے میں گرنا ہے، نقصان اٹھانا ہے، آپ کا ہی ہوگا، ہمارا ہی ہوگا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس توفیق کا فائدہ اٹھائیں. اور اللہ نے جو ہمیں سجدہ ہمارے آگے فرشتوں کو سجدہ نمو کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سجدہ ریز کیا ہے، اس مقام مرتبہ کا حق ادا کریں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین.